سنت صاحبزادہ والا شان فخر السادات آل نبی اولاد علی جگر گوشہ وطول حضرت علامہ پیر سید محسن علی گیلانی دامت برکاتہ لالیہ سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے نورانی اور علمی خطاب سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرمائیں۔ سیدزادے کا استقبال کرنا ہے، کوئی ہاتھ نیچے نہ ہو، آواز بلند ہونی چاہیے۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ غوثیہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد الصادق الامین وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المتقين المخلصين وأزواجه أمهات المؤمنين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ادخلوا في السلم كافة، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين۔ محترم معزز لائق صد احترام سادات کرام، معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں جس کی توفیق خاص سے ہم سب شادی خانہ آبادی کے سلسلہ میں انعقاد پذیر محفل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہیں۔ حضور کے ذکر کی محفل ہے اور شادی کا پروگرام ہے، تو میں ویسے ذہن یہی بنا کے لایا تھا۔ وہ کدھر ہیں ہمارے دولہا صاحب؟ جی ہاں، وہ سامنے آ جائیں، خطاب تو ان کے لیے ہے اصل میں۔ تو میں حقوق زوجین پہ گفتگو تیار کر کے لایا تھا، تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ جو عاشق ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کے ذکر کے بغیر اپنی کوئی محفل نہیں سجاتا۔ تو امتی حضور کے بھی عاشق ہیں، حضور کے خاندان کے بھی عاشق ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ذکر اہل بیت اہتمام کے ساتھ کیا جائے۔ تو میں انشاءاللہ گفتگو کو تینوں حصوں میں تقسیم کر لوں گا۔ جو قرآن کا حکم ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں بولیے، یہ نہیں کہ اسلام کی ایسی چیزیں لے لو، اس کی کو تھوڑی سی کم کریں، ڈبلنگ سمجھ آئے۔ یہ نہیں کہ اسلام کی تم ایسی چیزیں لے لو جو طبیعت پر آسان ہو، جس میں ظاہری طور پر تمہارا نقصان نہ ہو، کوئی گھاٹا نہ ہو، اور ایسے احکام چھوڑ دو جو تمہارے مفادات کے خلاف ہوں یا جن سے تم کسی آزمائش میں آ جاؤ۔ ایسے نہیں، بلکہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور اسلام کے سارے احکام مانو، چاہے وہ تمہارے مفادات کے موافق ہیں، مطابق ہیں، یا چاہے تمہارے مفادات کے مخالف ہے، خلاف ہی کیوں نہیں، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام حاضرین بنیادی طور پر تین چیزوں پہ مشتمل ہے۔ کتنی چیزیں بولیے؟ پہلی چیز ہے عقیدہ۔ پہلی چیز کیا ہے؟ عقیدہ میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ دوسری چیز ہے عمل، عقیدہ کی جمع عقائد اور عمل کی جمع اعمال۔ تیسری چیز ہے اخلاق۔ تیسری چیز کیا ہے؟ یہ تینوں ملائیں تو دین اسلام بنتا ہے۔ تینوں ملا لیں تو بولیے
दीन इस्लाम बनता है। मैं कोशिश करूँगा इन तीनों पे मौका मुनासबत के हवाले से कुछ गुफ्तगू करता चला जाऊँ। अकीदा के एतबार से एक हदीस पेश करना चाहूँगा जिसको हज़रत इमाम जलालुद्दीन सयूती ने बयान किया हदीस की किताब अल जामिउ सगीर में, और अल्लामा जलूनी ने भी कश्फुल खिफा में बयान किया हदीस को। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अद्दिबु औलादकुम बिसलासी खिसालिन। हुजूर ने फरमाया, उठा के दे दो आप। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अपनी औलादों को 3 चीज़ों की तालीम और तरबियत दो। कितनी चीज़ों की बोलिए? 3 चीज़ों की तालीम और तरबियत दो। अदब का जो लफ्ज़ है ये अरबी ज़ुबान में मादुबा से निकला है। मादुबा कहते हैं दस्तरखान को। किसको कहते हैं? तो चूँकि दस्तरखान में मुख्तलिफ़ किस्म के अनवाओ अक़साम के खाने जमा होते हैं, यानी उस पे आप नमकीन डिशेस भी रख देते हैं। नमकीन में भी कई चीज़ें, कौरमा बना लिया आपने, बिरयानी बना ली जी, और रोस्ट कुछ रख लिया, ठीक। मीठी 7 डिशेस रख ली, मीठी में कई चीज़ें, खीर हो सकती है, कस्टर्ड रख लिया जी, और आइसक्रीम रख ली साथ, और इसी कुल्फ़ा रख लें, आप समझ लें। मुख्तलिफ़ अनवाओ अक़साम के खाने आप दस्तरखान पे सजाते हैं ना। फिर साथ पानी रख लिया, फिर साथ आप कोल्ड ड्रिंक रख लेते हैं, स्प्राइट रख ली आपने, कोक रख ली। अब मुख्तलिफ़ तरह के खाने एक ही जगह जहाँ जमा हो जाएं उसको दस्तरखान कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बोलिए? मादुबा। और अदब का जो लफ्ज़ है अरबी में मादुबा से निकला है। अदब, अदब किसको कहते हैं? अदब कहते हैं जहाँ हर तरह का हुस्न तरबियत, हर तरह का हुस्न मामला, हर तरह का हुस्न रवैया, हर तरह का आला इल्म, हर तरह की अच्छी तरबियत, हर तरह का फ़न, हर तरह का कमाल जहाँ जमा हो जाए उस चीज़ को अदब कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बोलिए? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दिबु औलादकुम, अपनी औलादों को 3 चीज़ों का अदब दो। 3 चीज़ों का बोलिए अदब दो ना, ऐसे मत करें। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे, बरकत दे। मेरा एक ख़ास मौक़िफ़ है, तरबियतन अर्ज़ करना चाहूँगा। अगर आप कबूल कर लें तो अच्छी बात है, ना कबूल करें वापस कर दीजिएगा, कोई बात नहीं है। तो हर सौदे को लेने वाला कोई ना कोई तो होता है ना। तो आप ले लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं लेंगे तो इस सौदे को लेने वाले और अल्लाह पैदा फरमा देगा। तो मेरा जो इसमें मौक़िफ़ है वो ये है कि ये दर्स के दौरान उलमा सादात को पैसे नहीं देने चाहिए। उलमा को सादात को पैसे नहीं देने चाहिए दर्स के दौरान। हाँ, नात खां को दें। हदीस में हज़रत काब बिन ज़ुहैर ने जब हुजूर को कसीदा सुनाया ना, कसीदा बानत सुआत, तो हुजूर खुश हो गए और जो कंधों पर चादर थी उतार कर यूँ फेंकी। फरमाया, काब बिन ज़ुहैर दिल खुश कर दिया, जा तुझे तोहफे में देता हूँ। तो नात खानों को देने चाहिए, लेकिन दर्स का बड़ा अदब है। दर्स का बोलिए। और एक आलिम, एक सैयद, उसकी भी इज़्ज़त और अदब का तकाजा यही है कि आप उसको पूरे एहतराम से नजराना हदिया पेश करें। मेरी बात समझ रहे हैं? दर्स के दौरान नहीं, क्योंकि दर्स का अपना बड़ा अदब है। तो नजराना हदिया तोहफा कबूल करना सुन्नत है। सहाबा देते थे हुजूर को, सहाबा देते थे, लेकिन दर्स के दौरान नहीं। दर्स के दौरान तो वो जम के दर्स सुनते थे, इश्क इश्क और वजद के साथ दर्स सुनते थे, नजराने बाद में पेश करते थे। तो हमारे यहाँ शायद इस पे इसलिए भी तवज्जो नहीं दी जाती कि ख़तीब हजरात यही समझते हैं कि बाद जो पैसे किन्हें देने ने, बाद जो पैसे। तो यही तो मैं समझा रहा हूँ। एक तो हमारी अपनी नीयत साफ़ होनी चाहिए। जब ख़तीब के दिल में आपसे पैसे लेने की एक उम्मीद पैदा हो जाएगी ना, तो उसके दिल में लालच आ जाएगी, और जहाँ लालच आ जाए वहाँ से इखलास और अल्लाह की रज़ा उठ जाती है। समझ आ रही है नहीं? पूरी कौम तबाह हो जाए, अगर उलमा अहले इखलास रहें वो कौम को फिर खड़ा कर देते हैं। और कौम ठीक चल रही है और उलमा में लालच पैदा हो जाए, पूरी कौम तबाह हो जाती है। आप बनी इसराइल की तारीख उठा के देखें, आपके सामने यही हकीकत सामने मिल जाएगी आपको। तो इससे
جو درس دینے والا ہے اس کے دل میں بھی لالچ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ اس طرح کی باتیں کروں گا تو پیسے زیادہ ملیں گے، پھر وہ وہی کرتا رہتا ہے، اصلاح کی طرف، ہدایت کی باتوں کی طرف نہیں آتا زیادہ. تو اس میں ہماری بھی خرابی ہے نا، ہمیں نقصان ہو سکتا ہے، نیت بدل سکتی، نفس اور شیطان ساتھ ہے نا، کیا خبر کس وقت کس کی نیت بدلے. اور اس میں آپ کا بھی نقصان ہے، کیا کہ بڑا عجیب آدمی ہے کہ جو درس کے دوران تو کسی عالم سید کو ہدیے دیتا ہے، تحفے دیتا ہے. اور میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا جو کسی کی خدمت اس طریقے سے کرے کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو خبر، اگر اس طرح کسی کی خدمت کرے گا تو اللہ اس کو اس دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا جس دن اس کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. اس دن تو لوگ بھی بڑے عجیب ہیں کہ سب کے سامنے جس میں ریاکاری دکھلاوے کا خدشہ ہو سکتا ہے وہاں دے کر اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتے ہیں. اب اگر ریاکاری آ گئی، دکھلاوا آ گیا تو پیسہ بھی گیا اور اجر بھی نہیں ملے گا. ایسے ہی ہے نا جی. تو یہ میری گزارش ہے، آپ قبول کر لیں تو بسم اللہ، نہ قبول کریں تو سات بسم اللہ. انشاءاللہ ہمارا سودا لینے والے اور اللہ پیدا فرما دے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دلوں میں اخلاص ہونا ضروری ہے، ہمارے بھی اور آپ کے دلوں میں بھی اخلاص ہونا ضروری ہے. اچھا اب توجہ کیجئے، توجہ ہے سب کیجئے، ذوق سے سنیں گے مجھے، ماشاءاللہ اللہ آپ کو برکت دے. تو میں عرض کر رہا تھا میرے آقا نے فرمایا اپنی اولادوں کو کتنی چیزوں کا ادب دینا ہے. ادب مراد کیا ہے؟ انہیں تعلیم بھی دینی ہے، تربیت بھی دینی ہے. تعلیم بھی دینی ہے اور کتنی چیزوں کی؟ پہلی فرمایا حب رسولکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا اپنے رسول کی محبت کی تعلیم اور تربیت دو. اپنی اولادوں کو اپنے رسول کی محبت کی تعلیم اور تربیت دو، ان کے اندر عشق رسول پیدا کرو. اگر نہیں کیا تو تم نے ماں باپ ہونے کا حق ادا نہیں کیا، تم پکڑے جاؤ گے، تمہیں سزا ملے گی، اللہ کے حضور حساب دینا ہوگا. اب ہر بندہ تو عالم نہیں کہ اپنی اولاد میں عشق رسول پیدا کر سکے نا. تو اسی کے لیے یہ آپ کے بزرگوں نے، آپ کے علماء نے محافل میلاد رکھی ہوتی ہیں. میلاد کی محفلوں کو معمولی مت سمجھیں، اس کو خفیف اور ہلکا مت لیں. یہ ایک فطرتی سی بات ہے کہ انسان جب کسی کی تعریف سنتا ہے اور بار بار سنتا ہے، کسی کی شان سنتا ہے، کسی کی عظمت سنتا ہے، کسی کا مقام سنتا ہے، کسی کی فضیلت سنتا ہے، کسی کی شان سنتا ہے، کسی کے مناقب، محامد اور محاسن سنتا ہے، کسی کے خصائل اور شمائل سنتا ہے. جب انسان کسی کی تعریفیں بار بار سنتا ہے تو ایک فطرتی سی بات ہے، اس کو دیکھا نہ بھی ہو تب بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. اور یہ بھی ایک فطرتی سی بات ہے کہ انسان جس کی برائیاں سنتا رہے، جس کے خلاف باتیں سنتا رہے، جس کے نقائص سنتا رہے، جس کی کمزوریاں سنتا رہے، کمیاں سنتا رہے، نقائص نقص سنتا رہے، خرابیاں سنتا رہے، وہ سگا باپ بھی ہو تو اس سے نفرت کرنے لگ جاتا. ایسا دیکھا یا نہیں معاشرے میں؟ ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں نا جو بٹھا کے کہتی تیرے پیو نے 7.5 انچ کیتا، تیرے پیو نے انچ کیتا، تیرے پیو نے انچ کیتا، کہتی ہے نا. وہ اولاد ہی ایک دن آتا ہے باپ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، لیکن عورت یہ بھول جاتی ہے کہ آج باپ کے سامنے کھڑی ہو رہی ہے، اگلی باری میری ہے. جنہیں باپ کی حیا نہیں رہی انہیں ماں کی کیا حیا رہے گی. وہ عورتیں یہ بھول جاتی ہیں اور ان کی باری بھی آتی ہے. تو ایک فطرتی سی بات ہے. ایک فطرتی بات ہے جب انسان کسی کی تعریف سنے تو محبت کرنے لگ جاتا ہے، اور جب کسی کی برائی سنتا ہے تو اس سے بولیے نفرت کرنے لگ جاتا ہے. تو میرے آقا نے فرمایا اپنی اولادوں کو اپنے رسول کی محبت کی تعلیم اور تربیت دو. مراد کیا ہے کہ اپنے گھروں میں، اپنی مساجد میں، اپنے محلوں میں ایسی محافل رکھو، ایسی صحبتیں رکھو جہاں شان مصطفیٰ سنائی جائے، جہاں مقام مصطفیٰ سنایا جائے، جہاں ذکر مصطفیٰ ہو، جہاں فضائل مصطفیٰ کا بیان ہو، مناقب مصطفیٰ کا بیان ہو،
جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شمائل، خصائل، محاسن اور محامد کا بیان ہو، وہ حضور کے معجزات کو سنیں، حضور کی شان کو سنیں۔ جب سنتے رہیں گے تو بدیہی فطرتی بات ہے، لامحالہ طور پر حضور سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا اہتمام کرو عشق رسول کا اپنی نسلوں میں پیدا کرنے کے لیے۔ اور دوسری چیز ارشاد فرمائی حب اولاد رسولکم، فرمایا اپنی اولادوں کو، تم اپنی اولادوں کو اپنے رسول کی اولاد کی محبت کی تعلیم اور تربیت دو۔ یہ اہتمام، توجہ کیجئے میری طرف، یہ اہتمام پرانے لوگوں میں تھا، آج اٹھتا چلا جا رہا کہ اپنی اولادوں میں آل رسول کا ادب پیدا کیا جائے، اپنی اولادوں میں آل رسول کی محبت پیدا کی جائے، اپنی اولادوں میں آل رسول کی خدمت کے جذبے پیدا کیے جائیں۔ میری بات سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ یہ آج شعور اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ ویسے آج نہیں، اگر آپ تاریخ اٹھائیے نا، کیا ہم نے ہر دور میں جتنا میرے نبی نے اہتمام کے ساتھ اپنے خاندان کے بارے وصیتیں کی، ہم نے اتنے اہتمام کے ساتھ یہ اہل بیت کے حقوق پامال کیے۔ استغفر اللہ۔ ہر دور میں حضرت مولا علی المرتضیٰ کو جس نے شہید کیا وہ جاہل نہیں تھا، عالم تھا، مولوی تھا۔ اور حضرت عمر فاروق اپنے دور میں فرمایا کرتے تھے، عبد الرحمن ابن ملجم اس کا نام تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جس نے رہائش گھر لینا ہو، رہائش بنانی ہو، وہ عبد الرحمن ابن ملجم کے پڑوس میں بنائے کہ یہ بہت بڑا عالم ہے، اس سے سیکھ سکے۔ اتنا بڑا وہ مولوی تھا، عالم تھا، اور ان کی نمازیں، عبادتیں، تہجد گزاریاں اس درجے کے تھیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس جیسے لوگ چیختے ہوئے مولا علی کے پاس آئے، کہا اگر آپ نہ ہوں تو ہم ان کی عبادتیں دیکھ کر اپنا ایمان برباد کر بیٹھیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ لہذا ایک سید کی بات یاد رکھیے گا حاضرین، اگر آپ کسی مولوی کے پیچھے لگ کر اپنے نبی کے گھرانے سے بے وفائی کر رہے ہیں، اگر آپ کسی پیر کے پیچھے لگ کر آل رسول سے بے وفائی کر رہے ہیں، تو آج توبہ کر لیجئے، ابھی موت نہیں آئی، ورنہ یاد رکھیں جو اس کا انجام ہونے والا ہے آپ کا بھی وہی ہونے والا ہے۔ مت بھولیں کہ آل رسول کے ساتھ دشمنی رکھنا، آل رسول سے عداوت رکھنا، اہل بیت رسول کو تکلیفیں دینا، اہل بیت رسول کی عزت کو پامال کرنا، رسول اللہ کے خاندان کے خلاف دشمنی کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اولاد کے خدمت کے جذبوں سے خود بھی محروم رہنا، دوسروں کو بھی محروم کرنا، اور آل رسول کی عزتوں کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر دینا، یہ عیسائی نہیں کرتے آئے حاضرین، یہ عیسائی نہیں کرتے آئے، یہ یہودی نہیں کرتے آئے، یہ ہندو نہیں کرتے آئے۔ جہاں بھی سادات کی عزت پہ حملہ تاریخ میں کسی دور میں ہوا، ان لوگوں نے کیا جو خود کو عام مسلمان نہیں، اسلام کا ٹھیکیدار سمجھتے تھے۔ اسلام کا، کو میری بات بھی سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ لہذا میرے نبی نے جس طرح وصیتیں کیں اور اہتمام کیا کہ میرے خاندان سے اس نے سلوک، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، آگے روایتیں سناؤں گا آپ کو، جس طرح میرے نبی نے اہتمام کے ساتھ وصیتیں کی امت کو، حق تو یہ بنتا تھا ہم اسی اہتمام کے ساتھ نبی کے گھرانے سے محبت کرتے، نبی کے گھرانے کا ادب کرتے، اہل بیت کی خدمت کرتے، اہل بیت پر اسی طرح عقیدت اور محبت سے درود و سلام بھیجتے۔ لیکن ہم نے اہتمام کے ساتھ عداوتیں رکھیں، دشمنیاں کی، مخالفتیں کی، خلاف ورزیاں کی، عزتوں کو اچھالا، پگڑیوں کو اچھالا۔ اور یہ کرنے والے کون لوگ؟ میں نے آپ کو بتا دیا، یہ کوئی عیسائی کافر نہیں ملیں گے آپ کو، یہ وہ لوگ ہوں گے جو خود کو نہ صرف مسلمان سمجھتے ہوں گے بلکہ اسلام کا ٹھیکیدار، کہ جس نے ان کے پیچھے ہاتھ نہ باندھے وہ اس کو کافر بنا دیتے ہیں، وہ اس کو کافر بنا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، ان کفر کے فتووں سے کبھی نہ ڈریں، سب سے پہلے جس پر کفر کا فتویٰ لگا ہے وہ خود مولا علی المرتضیٰ ہے،
خود مولا علی المرتضی جن سے عشق ایمان ہے، وہ خود کتنے ایمان والے ہوں گے کہ جن سے عشق ایمان ہے. سب سے پہلے ممبروں پر مولا علی کو کافر کہا گیا، اور ممبروں پر مولا علی اور ان کی اولاد پر لعنتیں کی گئی. لہذا ڈرنے کی ضرورت نہیں، نادان مت بنو، احمق مت بنو، بے وقوف مت بنو. یاد رکھو جب کربلا کے بعد گروہ دو ہیں، حسینی اور یزیدی، تو علماء بھی دو طرح کے ہوں گے، حسینی علماء اور یزیدی علماء. علماء تو دونوں گروہوں میں ہوں گے نا. لہذا کسی کے بڑے بڑے القابات سے دھوکہ مت کھائیے، کسی کی داڑھی پگڑی امامہ تبلیغ اور واعظ اور درس سے دھوکہ مت کھائیے. ہمیشہ دیکھیے کہ یہ یزیدی ہے یا حسینی ہے. بس حسینی ہے تو اس کو سلام بھی ہے، اس کا درس بھی سنیں، اس کا واعظ بھی سنیں، اس کی نصیحت پہ بھی عمل کریں. اور جو آپ کو نبی کے گھرانے سے دور لے جانا چاہتا ہے، نبی کے گھرانے سے بولیے دور لے جانا چاہتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ اپنا یزیدی ہونا کھلم کھلا ظاہر نہیں کر سکتا. کھلم کھلا ظاہر. یار ایک بات یاد رکھیں، اہل بیت سے مجھے بغض ہے یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. حسین سے مجھے بغض ہے یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. حسین نے قربانی ہی ایسی دی ہے. ان کا انکار کر کے کوئی پھر اسلام کا دعویٰ نہیں کر سکتا. یہ تو کوئی نہیں کہے گا کہ میں بغض رکھتا ہوں نبی کے گھرانے سے، لیکن یاد رکھے رویوں سے معلوم ہو جائے گا، تقریر سے معلوم ہو جائے گا، بات کرنے کے انداز سے معلوم ہو جائے گا. یہاں سادات بیٹھے ہیں، میں ذرا کمر کی تکلیف کا مریض ہوں، اس لیے میں کرسی پہ بیٹھا، تو سید پیچھے ہوں تو پشت پناہی ہو جاتی ہے. یہ کوئی بے ادبی نہیں ہے. سید پیچھے ہوں تو جی آپ پشت پناہی، ان کا کمر پہ ہاتھ ہوتا ہے. تو میں سیدوں کا کمر پہ ہاتھ سمجھتے ہوئے اور ان کی پشت پناہی سمجھتے ہوئے کچھ حدیثیں پیش کرنا چاہتا ہوں. جی ذوق شوق ہے جی. آئیے حدیث کو روایت کیا امام احمد بن حنبل نے. کس نے بولی ہے؟ یہ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی کے استاد ہیں. جو محدثین کے استاد ہیں یہ ان کے استاد ہیں. امام احمد بن حنبل وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضور کے چچا حضرت عباس آئے. کون بولیے؟ حضرت عباس حضور کے چچا آئے اور ان کا دل دکھا ہوا تھا. ان کا دل بولیے. امام احمد بن حنبل نے روایت کیا حدیث نمبر 1772 اور حدیث نمبر 1777 اور حدیث نمبر 17656 اور حدیث نمبر 17657 اور حدیث نمبر 17658. یہ مسند احمد بن حنبل میں حدیث بار بار آئی ہے. امام ابن ماجہ نے روایت کیا حدیث نمبر 140. امام حاکم سمیت کئی محدثین نے بیان کیا. سنیں، توجہ رکھیں. حضرت عباس آتے ہیں اور ان کا دل دکھا ہوا ہے. ان کا دل بولیے حضور کا چچا، اور آ کے شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ کننا نلقى النفر من قریش وهم يتحدثون فيقطعون حديثهم. یا رسول اللہ یہ جو نئے نئے قریشی مسلمان ہوئے ہیں آپس میں بڑے اچھے طریقے سے ملتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کے اہل بیت میں سے کوئی شخص ان کے سامنے آ جاتا ہے تو اپنی بات روک دیتے ہیں، اپنی بات. اور کیا کرتے ہیں؟ وَإِذَا لَقُونَا لَقُونَا بِوُجُوهٍ لَا نَعْرِفُهَا. حضور ہم سے ان چہروں سے ملتے ہیں جن چہروں کی ہمیں توقع نہیں ہوتی. ہمیں تو توقع ہوتی ہے ہم نبی کا خاندان ہے، یہ ہم سے محبت سے ملیں گے، یہ ہم سے پیار سے ملیں گے، یہ ہم سے ادب سے ملیں گے. لیکن یا رسول اللہ ہمیں توقع ہوتی ہے کہ نبی کا خاندان سمجھ کر حیا کریں گے، لیکن یہ ہم سے ان چہروں کے ساتھ ملتے ہیں جن چہروں کی ہمیں توقع ہوتی نہیں ہوتی. ایسے لوگ، چونکہ ہمارا تو روز آنا جانا ہے محافل میں، حاضرین ہم بھی ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جن سے ہمیں توقع ہوتی کہ وہ ہمیں محبت سے ملیں گے، لیکن وہ ہمیں ملتے ناراض ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ وہ دلوں میں حسد ہے. دلوں میں بولیے حسد ہے. جو سادات کو ممبروں پہ دیکھتے ہیں، سید کو ممبر پہ دیکھتے ہیں،
ذہن میں ایک بدگمانی ہے کہ یہ سارا مجمع ان کی طرف ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. جو سید کا احترام کرتا ہے اللہ پورا زمانہ اس کی طرف کر دیتا ہے. اپنی نیتیں ٹھیک کرو. نبی کے گھرانے کے متعلق حسد سے اپنے دل کو پاک کرو, پھر دیکھنا اللہ زمانہ سارا تمہارا بنا دے گا. اپنی نیت بدگمانی سے پاک کرو. تو حضرت عباس حضور سے شکایت کر رہے ہیں, یا رسول اللہ یہ ہم سے ایسے چہروں سے ملتے ہیں جن کی ہمیں توقع ہوتی. اب میرے آقا کے الفاظ سنیے. قال فغضب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبا شدیدا, حضور شدید غصے اور جلال میں آ گئی یہ بات سن کے. اللہ اکبر. جب کوئی ایسی بات ہو تو اس پر اللہ اکبر کہتے ہیں, سبحان اللہ نہیں کہتے. اللہ اکبر. غضبا شدیدا, شدید غصے اور جلال میں میرے آقا آ گئے. صحابہ کو جمع کیا, جمع کر کے کہنے لگے والذی نفسی بیدی لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبکم للہ ولرسولہ ولقرابۃ منی. میرے آقا نے فرمایا مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, کسی بندے کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک میرے رشتہ داروں سے, اللہ کی وجہ سے, اس کے رسول کی وجہ سے اور میری خونی رشتہ داری کی وجہ سے محبت کرنے نہ لگ جائے. اب مجھے بتائیں میرے نبی کی بات سچی ہے یا انسان کا اپنا ظام سچا ہے؟ انسان اپنے ظام میں سوچے میں بہت بڑا مومن ہوں, میں بہت بڑی چیز ہوں. اور امام ابو یعلا نے روایت کیا المسند میں حدیث نمبر 5924, امام ابن ابی عاصم نے روایت کیا سنہ میں حدیث نمبر 1414. توجہ ہے جی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم, فرمایا جانتے ہو تم میں سے سب سے بہترین کون ہے؟ کیا پوچھا میرے نبی نے؟ بولیے سب سے. یار چپ نہ کوئی رہے, بولیں ساتھ تاکہ ذوق شوق زندہ رہے. تم میں سب سے بہترین کون ہے جاننا چاہتے ہو؟ جی یا رسول اللہ. فرمایا خیرکم لأہلی من بعدی, تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو میرے جانے کے بعد میرے اہل بیت کے لیے زیادہ بہتر ہوگا. جو میری اہل بیت سے جتنی زیادہ محبت کرے گا وہ تم میں اتنا بہتر ہوگا اللہ کے ہاں. جو میرے اہل بیت کا جتنا زیادہ حیا کرے گا وہ اللہ کے ہاں اتنا بہتر ہو جائے گا. جو میرے جانے کے بعد میرے اہل بیت کی جتنی خدمت کرے گا اللہ کے ہاں اتنا بلند مقام پا جائے گا. حاضرین کیا یہ حدیث ہمیں یاد ہے؟ میں نے تو بتایا مولا علی کو شہید کرنے والا کون تھا؟ عالم تھا, عام مسلمان بھی نہیں تھا. امام حسن کو جنہوں نے شہید کیا وہ کو آس پاس کے لوگ ہی ہیں نا. مدینہ میں یہودی تو اس وقت نہیں بستے تھے, کافر تو نہیں بستے تھے اس وقت, کوئی اندر کا ہی بندہ تھا نا. سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اور امام حسین کو جنہوں نے شہید کیا وہ تو تکبیر کے نعرے لگاتے رہے شہید کر کر کے. کربلا کے میدان میں باجماعت نماز پڑھتے رہے وہ لوگ. ابھی بھی تم سے یہ فریب کھل نہیں رہا, ابھی بھی تم دھوکے سے نہیں نکل پا رہے. اور میں نے اپنی زندگی میں سادات کو میں عرض کروں گا, میں نے عجیب معاملہ دیکھا ہے. میں دیکھتا ہوں جو سیدوں کی دشمنی کرنے لگ جائے وہ تہجد بھی پڑھنے لگ جاتا ہے, وہ پابندی سے تہجد پڑھنے لگ جاتا ہے, وہ پابندی سے ایسی ایسی نیکیاں شروع کرتا ہے کہ جو ہم بھی نہیں کرتے ہوتے. وجہ کیا ہے؟ وہ سوچتا ہے چلو اے تو کام خراب ہی ہے, ادھروں بخشا جاؤں گے, ادھروں بخشش ہو جائے گی. وہ سمجھتا ہے تہجد بخشوا لے گی. نا تم نے دین مصطفیٰ سے نہیں سیکھا, نفس اور شیطان سے سیکھا ہوا ہے. نمازیں فائدہ دیتی ہیں, تہجد فائدہ دیتی ہے, نیکیاں فائدہ دیتی ہیں. کب؟ جب دل میں حب آل محمد ہوتی ہے, اور جب دل میں بغض آل رسول ہو پھر کوئی بھی نیک عمل فائدہ نہیں دیتا. آئیے میں دلیل حدیث سے لیتا ہوں. دلیل کہاں سے لیتا ہوں بولیے؟ حدیث سے لیتا ہوں. حدیث کے راوی ہیں امام حسن. گھر کی بات گھر والوں سے سنتے, گھر کی بات بولیے
ویسے میں مزے کی بات بتاؤں، میں آج گھر میں اپنی زوجہ سے کہہ رہا تھا، میں نے کہا ایسی جگہ جا رہے ہیں وہاں اگر ذکر اہل بیت کرنا پڑ گیا پتہ نہیں کیسے سننے والے ہوں گے، لیکن آپ نے دل خوش کیا ماشاءاللہ، اللہ آپ کو خوش کرے، ذوق سے سن رہے ہیں۔ توجہ فرمائیے، حدیث کو امام حسن مجتبی نے روایت کیا اور حدیث کو بیان کیا امام طبرانی نے المعجم الاوسط، حدیث نمبر 2230۔ امام حیثمی نے روایت کیا مجمع الزوائد میں، جلد 9 حدیث نمبر اور صفحہ نمبر 172۔ توجہ فرمائیے، امام حسن مجتبی روایت کرتے کہتے میرے نانا جان جناب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے فرمایا، حضور کا فرمان سنا رہا ہوں، توجہ جاگ کے بیٹھیے گا۔ آقا نے فرمایا الزموا مودتنا اہل البیت، فرمایا لوگو ہم اہل بیت کی محبت اپنے اوپر لازم کر لو، ہم اہل بیت کی محبت۔ سادات موجود ہیں، مجھے ایک بندہ کہنے لگا یہ سید بڑے اہل بیت بڑے مغرور ہوندے نے، انہیں نبی کی نسبت کیا مل گئی، اس میں بڑا غرور کرتے ہیں۔ تو میں نے اسے کہا یار تمہیں نبی کی غلامی کی نسبت ملی ہے، تم اس کو سعادت سمجھتے ہو یا شرمندگی سمجھتے ہو؟ شاید اس سے بڑی کوئی سعادت کسی مومن کے لیے ہو سکتی جسے غلامی کی نسبت مل جائے، وہ تو کہ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی، تو جسے حضور کے خون کی نسبت مل جائے کیا اسے شرمندہ ہونا چاہیے کہ معاذ اللہ کوئی مصیبت گلے پڑ گئی؟ میں نے اس کو کہا ظالم ہمارے پاس تو کسی عمل کا کوئی بھروسہ نہیں، ہمیں تو بھروسہ ہی حضور کی نسبت کا ہے، اور تم ہم سے یہ بھروسہ لینا چاہتے ہو، یہ نسبت بھی چھیننا، یہ سہارا بھی چھیننا چاہتے ہو۔ اور اگلا جواب جو میں نے اسے دیا وہ یہ، میں نے کہا تم نے کہا اہل بیت مغرور ہوتے ہیں، تو مجھے بتاؤ کہ سرکار اہل بیت میں شامل ہیں یا اہل بیت سے خارج ہیں؟ بولیں ذرا، اہل بیت میں سرکار شامل ہیں یا خارج ہیں؟ شامل ہیں، سرکار اہل بیت میں شامل ہیں۔ جو اہل بیت کی طرف انگلی اٹھائے گا پہلے مصطفیٰ کی طرف انگلی اٹھا رہا ہے، اسے ہوش کرنی چاہیے وہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ تقریر کے جوش میں کہاں تک پہنچ گیا کہ وہ سرکار پر انگلی اٹھا رہا ہے، اور یہاں تک کہہ گیا کہ ہم نہیں کسی سید کو مانتے، ہم تو سید کو مانتے ہیں جس کا عمل ہمارے مطابق ہو۔ لا حول ولا، یہ امت کی تربیت ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، توجہ کریں میں اس کا جواب دوں گا، یہ جواب آپ کو کتابوں سے نہیں ملے گا، آپ ڈھونڈ لیجئے گا، میرا شعبہ کتابیں پڑھنا ہے۔ توجہ کریں، یہ سرکار کی نسبت کا فیض ہے، یہ جواب اللہ دلوں میں اتارتا ہے۔ تو یہ سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ جس سید کا عمل ہمارے مطابق ہوگا ہم اس کو مانیں گے، باقی کسی کو نہیں مانیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا مطلب یہ تم عمل کو مانتے ہو، نبی کی نسبت کو نہیں مانتے۔ جی عمل کو مانتے ہو، نبی کی نسبت کو تو پھر نہیں مانتے نا۔ اور دوسرا جواب یہ کہ اللہ نے اس امت کو باقی امتوں پر فضیلت دی ہے تمہارے عملوں کی وجہ سے یا حضور کی غلامی کی نسبت کی وجہ سے؟ جی اس امت کو اللہ نے کیوں فضیلت دی؟ اس کے عملوں کی وجہ سے یا حضور کی غلامی کی نسبت کی وجہ سے؟ تو قرآن بتا رہا ہے، حدیث بتا رہی ہے کہ یہ بہترین امت ہے۔ یہ بولی گئے، حضور نے فرمایا مجھے تمام نبیوں پر فضیلت دی گئی اور میری امت کو تمام امتوں پر فضیلت دی گئی۔ کیوں؟ وجہ اس امت کے عمل نہیں، حضور کی نسبت ہے۔ تو جو اس طرح کے عقیدے پھیلا رہے ہیں آپ جان لیجئے کہ قرآن نے کہا قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر من ذلک۔ جو نفرت ان میں تھی نا وہ اپنی زبان سے ظاہر کر بیٹھے ہیں، اور جو ان کے دلوں میں نفرت چھپی ہوئی ہے وہ بہت بڑی ہے، وہ بہت بڑی، ان کا بس نہیں چل رہا۔ تو سنیں میرے آقا نے کیا فرمایا۔ حضور فرماتے ہم اہل بیت کی محبت اپنے اوپر کیوں؟ اب اجر سنیے، تیار ہیں سننے کے لیے؟ سنیے آقا نے فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ يَوَدُّنَا دَخَلَ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِنَا۔ حضور نے فرمایا اس لیے کہ جو ہم اہل بیت سے محبت کرتا ہے
اور اس حالت میں مر گیا تو ہماری شفاعت سے اللہ اسے جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا. ہماری شفاعت سے، عمل کی وجہ سے نہیں، ہماری شفاعت کی وجہ سے اللہ جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا. تو ہمارے تو عقیدے یہی تھے کہ عمل میں کمزوری شاید چل جائے لیکن ادب میں کمزوری نہیں چل سکتی. ہمارے تو عقیدے یہ تھے اور آج ہم خود ادب سے محروم ہو رہے ہیں. یا ہم کس طرف چل پڑے ہیں؟ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. اور آگے میرے نبی نے کیا فرمایا؟ توجہ ہے جی؟ وہ جو بات میں نے کہی تھی اس پہ دلیل دینے لگا ہوں. حضور نے فرمایا والذی نفسی بیدی لا ينفع عبدا عمله الا بمعرفت حقنا. حضور نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کسی بندے کو اس کا عمل اس وقت تک نفع نہیں دے گا جب تک اسے ہم اہل بیت کے حقوق کی پہچان نصیب نہیں ہو جاتی. اہل بیت کے حقوق کی پہچان. میں نے حیدرآباد میں سندھ میں ایک جگہ خطاب کیا تو اس کے بعد ایک شخص میرے پاس آ گیا، کہنے لگا تسی سیداں دی ایڈی شان بیان کر چھڈی، کئی سید ویکو کی کر دے پین تے کئی سید کی کر دے پین. میں نے کہا میرے بھائی نبی کے گھرانے کے کچھ حقوق ہیں، کچھ ہیں وہ سارے سیدوں کو ملیں گے نبی کی نسبت کی وجہ سے، اور ایک حق ایسا ہے وہ صرف اس سید کو ملتا ہے جو بعمل عالم ہو. باقی حق ہر سید کو ملتے ہیں. کون سے؟ محبت ہر سید سے کی جائے گی چاہے اس کا عمل کیسا ہی کیوں نہ ہو. آپ نے کسی کا عمل سدھارنا ہے تو نفرت سے سدھرے گا؟ اس کے خلاف تقریر کرنے سے سدھرے گا؟ نہیں، پیار سے، محبت سے، قریب کرنے سے سدھرے گا نا. محبت ہر سید کا حق ہے حضور کی نسبت کی وجہ سے. دوسرا حق ادب. کیا؟ ادب ہر سید کا حق ہے حضور کی نسبت کی وجہ سے. تیسرا خدمت. کیا؟ سادات کا کہیں بھی کوئی گھرانہ ہے وہاں جائیں ان کے دروازے پر کھڑے ہو کر پوچھیں کہ ہم آپ کے نانا کے غلام ہیں، ہماری خدمت کی کوئی حاجت ہو تو آپ حکم کیجئے گا. کبھی کبھی یہ سنت بھی پوری کر لیا کرے نا، کبھی کبھی یہ سنت بھی پوری کر لیا کرے نا. یہ سنتیں تو ہم بھول گئے نا. ہم وہ سنتیں اپناتے ہیں جو ہمارے ذہن میں آ جاتی ہیں اور ہمیں آسان لگتی. یہ بھی سنت ہے سرکار کی. کیا؟ اس پہ کبھی حدیث پیش کروں گا. میں چونکہ سمیٹنا چاہتا ہوں موضوع کو، تینوں حصوں میں نے تقسیم کرنا ہے نا، اس لیے. تو ادب ہر سید کا حق. خدمت بولیے ہر سید کا حق ہے. اور علماء فرماتے ہیں کہ سید کی خدمت کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ امیر ہے یا فقیر ہے، اس کی خدمت سرکار کی خدمت سمجھ کے کی جائے گی، حضور کی خدمت سمجھ کے کی جائے گی. افسوس یہ کہ کچھ لوگ صحابہ کرام علی رضوان کا نام لے کر اہل بیت کی بے ادبی کرتے ہیں. یقین جانے دل خون کے آنسو روتا ہے کہ کیا یہ لوگ صحابہ کرام کے وفادار ہو سکتے ہیں جو نبی کے گھرانے کی بے ادبی کریں، حضور کے اہل بیت کے فضائل گٹانے کی کوشش کریں؟ یہ لوگ صحابہ کے وفادار ہو سکتے ہیں؟ میرا وجدان کہتے ہیں ایسے لوگوں پر پہلی لعنت صحابہ کرتے ہیں. صحیح بخاری پڑھیے، حضرت صدیق کا وہ قول آپ کے سامنے نہیں ہے جو انہوں نے فرمایا ارکبوا محمدن فی اہل بیتہ. فرمان آپ نے سنا ہوا، میں تھوڑی سی شرح کروں گا. حضرت صدیق نے منبر پہ پوری امت کو خطاب کرتے ہوئے کہا، قیامت تک کی امت کو، ارکبوا محمدن فی اہل بیتہ. فرمایا رسول اللہ کے حقوق کا لحاظ رکھنا ان کے اہل بیت کے حقوق کے معاملے میں. کیا مطلب ہے؟ حضرت صدیق کیا کہنا چاہ رہے؟ حضرت صدیق کہنا یہ چاہ رہے ہیں اے امت مت سمجھنا سرکار انتقال کر گئے تو حضور کے حقوق بھی معطل ہو گئے. ایسا ہرگز بولیے نہیں ہے. سرکار کے حقوق معطل نہیں ہوئے، حضور کا خاندان تم میں موجود ہے، حضور کے حقوق معطل نہیں ہوئے. تم ان سے محبت کرو، اللہ کے ہاں محبت مصطفیٰ شمار ہوگی. حضور کا گھرانہ موجود ہے فی اہل بیتہ، تم ان کا ادب کرو، اللہ کے ہاں ادب مصطفیٰ شمار ہوگا.
हुजूर का घराना मौजूद है, तुम इनकी खिदमत करो, अल्लाह के यहाँ सरकार को नजराना पेश करना शुमार होगा। उरकुबू मुहम्मदन फी अहली बैतिही, हकूक़ मुस्तफ़ा पूरे करते रहना। कैसे? अहले बैत के हकूक़ पूरे करके। क्या बोली गए? और उरकुबू ये मुराकबा से है। किससे बोलिए? यार जागे हुए कि नहीं? क्योंकि मैं तो आपको हदीसें सुना रहा हूं, मालूम नहीं आपका ज़ौक़ शौक़ ऐसा है या नहीं। सुने फिर, सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमा रहे हैं उरकुबू, मुराकबा से। मुराकबा किसको कहते हैं? मुराकबा कहते हैं चश्मे तसव्वुर में किसी को ले आना। हाय 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 हाय, चश्मे तसव्वुर में किसी को। फरमाया उरकुबू मुहम्मदन फी अहली बैती। हजरत सिद्दीक फरमा रहे हैं, ऐ उम्मत, जब भी अहले बैत को देखो तो चश्मे तसव्वुर में मुस्तफा को ले आया करो। उरकुबू मुहम्मदन। हजरत सिद्दीक ये फरमा रहे कि मत समझो कि तुम्हें सरकार का दीदार नसीब नहीं हो सकता है। फी अहली बैती, हुजूर के अहले बैत को देखो, उन्हें आईना समझो, उस आईने में तस्वीर मुस्तफ़ा को देखा करो। उरकुबू मुहम्मदन, मुहम्मद मुस्तफ़ा का मुराकबा करो, मोहम्मद मुस्तफ़ा का मुराकबा करो। कैसे? फी अहली बैती ही, उनके अहले बैत को देखते हुए। उनके अहले बैत को देखो तो मोहम्मद मुस्तफ़ा का मुराकबा किया करो। हाय हाय, सहाबा की तालीम तो ये है। मैं आपको अजीब बात सुनाता हूँ। हज़रत सिद्दीक एक दिन उनके दरवाजे पर हज़रत उमर आए, दरवाज़ा दस्तक दे रहे हैं, अंदर आ जाऊँ? कहा नहीं बाद में आइएगा। थोड़ी देर बाद फिर आए, अंदर आ जाऊँ? नहीं नहीं बाद में आइएगा। फिर चले गए, फिर थोड़ी देर बाद आए, अंदर आ जाऊँ? कहा आ जाए। कहा अजीब बात है, आपने मुझे अंदर ही नहीं आने दिया, तीसरी बार मैं आया हूँ। तो हज़रत सिद्दीक कहने लगे असल में मसला ये है, बनु हाशिम के बच्चे मेरे दस्तरखान पे खाना खा रहे थे, तो जब आप आए ना ऊंची आवाज से इजाजत चाहिए अंदर आ जाऊं, तो मुझे लगा कि इन्हें खाने में शरीक करना पड़ेगा, इन्हें खाने में, तो अहले बैत के बच्चों का खाना कम ना पड़ जाए, इसलिए मैं आपको इंतजार करवाता रहा। अल्लाह अकबर। आप जरा सोचें, इसकी गहराई में जाएं, ये कैसा अदब है, ये कैसा एहतराम है। अल्लाह अकबर। उनके खाने का एहतराम किया, उनकी भूख का एहतराम किया, छोटे छोटे बच्चों की भूख का एहतराम, और हज़रत उमर को इंतज़ार करवाया। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? और हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम इब्न हजर हैतमी अल मक्की ने इस बात को लिखा, इब्न असीर जज़री ने लिखा, आप मिंबर पे हैं, खुतबा दे रहे हैं, और दौरान खुतबा हज़रत इमाम हुसैन आ जाते हैं और आके क्या कहते हैं, या उमर इनजिल अन मिंबरी जद्दी वज़हब इला मिंबरी अबीक। आके कहते उमर हमारे नाना के मिंबर से उतरिए और अपने बाप के मिंबर पे जाके बैठिए। हाय हाय है उम्मत, ये अदब आप भूल गए हैं। ये उम्मत जिसको अदब फारूक आजम ने सिखाए हो, आज वो नाम सहाबा का लें और अहले बैत का अदब ही भूल जाए। इसका मतलब वो सहाबा के वफादार नहीं है, उन्होंने सहाबा से तालीम ली, सहाबा ने तो अदब करके दिखाया है और दुनिया को बताया। जरा देखिएगा, ऐसा अदब आज हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं, मुमकिन ही नहीं। तवज्जो कीजिए, हजरत फारूक आजम खुतबा दे रहे हैं। ये फारूक आजम कौन है? जो बहरे मैयत, बहरे औकियानूस, समंदर के एक तरफ अगर अपना असा मारे तो तूफान दूसरी तरफ उठ जाता था। वो फारूक आजम है जिनकी हैबत से कैसर और किसरा कांपते थे, बिलाखिर अल्लाह ने उन्हें कुचल डाला फारूक आजम की कुव्वत से। वो फारूक आजम और शहजादे आके भरी महफिल में, मस्जिद में, बैठक की बात हो तो और है, भरी महफिल में कह रहे हैं, उतरे हमारे नाना के मिंबर से, अपने बाप के मिंबर पे जाके बैठे। हजरत फारूक नीचे आ गए, शहजादे को उठाया और मिंबर पे बिठा दिया।
फारूक आज़म के ज़हन में आया, हो सकता है किसी के ज़हन में आए कि इन्होंने बात गलत कर दी, अदब के ख़िलाफ़ काम कर दिया है। आज भी कुछ लोग होंगे ना, अब वो इस तरह की सोच रखते हैं। ना ना, जब दिल में इश्क हो तो बंदा मुस्बत सोचता है, और जब दिल में हसद और नफ़रत आ जाए तो बंदा मनफी सोचता है। अंदर की बात है असल में। मौसम तो अंदर का होता है ना, मौसम तो अंदर बिगड़ा हुआ है, अब जितना मर्जी सुधारे बिगड़ा ही बिगड़ा रहेगा। अंदर सुधरा हुआ है तो बाहर भी सुधर जाएगा। फारूक आज़म को ख्याल हुआ, हो सकता है किसी के दिल में आए शहजादे ने बात गलत कर दी। कहा सुनो, हुसैन ने सच कहा है। हुसैन ने ना उमर के बाप का कोई मिंबर था, ना उमर के कोई बाप का मिंबर है। मिंबर दुनिया में जहां भी लगे हुए हैं, हुसैन के नाना के मिंबर है। हाय हाय। उसके बाद कहने लगे, शहजादे ये मिंबर भी आपके नाना का है और गुलाम भी आपके नाना का है। कहा अच्छा, फिर आइए खुतबा जारी रखें। तो इमाम हुसैन ने समझाया। क्या समझाया? सुने, गौर करें। इमाम हुसैन ने समझाया कि हर बंदे को मिंबर पे ना बैठने दो। हर बंदे को मिंबर पे जब तक वो गवाही ना दे दे कि मैं अहले बैत का गुलाम हूं। जब वो गवाही दे मैं अहले बैत का गुलाम हूं, फिर उसके लिए मिंबर हाजिर है। वरना जिनके मिंबर पे बैठे उन्हीं के खिलाफ बोले, ये नमक हरामी, ये मुनाफकत होती रहे और ये उम्मत सोई रहे और मरी रहे। ना ना, गैरतमंद बनना। जिनके मिंबर हैं उस मिंबर पे बैठ के शान भी उनकी बयान होनी चाहिए। मेरी बात समझ आई या नहीं आई? और इब्ने हजर हैतमी अल मक्की ने यह वाक़या लिखा। एक दिन हज़रत फ़ारूक रदी अल्लाह तआला घर में मसरूफ़ थे, तो उनके बड़े साहिबजादे हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर आए, इजाज़त चाहिए, अब्बा जान अंदर आ जाऊँ। तो हज़रत फ़ारूक कहने लगे, नहीं बाद में आना, मैं मसरूफ़ हूँ। तो इमाम हसन भी पीछे से आ रहे थे। उन्होंने जब सुना तो कहा अपने बेटे को इजाज़त नहीं दी तो मुझे भी नहीं देंगे, मसरूफ़ होंगे, बाद में आ जाऊँगा। तो वो भी वापस चल पड़े। थोड़ी देर के बाद हज़रत फ़ारूक बाहर आए, पूछा कोई मिलने तो नहीं आया था? लोगों ने कहा हाँ, नवासे रसूल हसन मुश्तबा मिलने के लिए आए थे, अलैहिस्सलाम मिलने के लिए आए थे। तो आपने अपने बेटे को इजाज़त नहीं दी, तो उन्होंने शायद यही समझा कि मुझे भी नहीं मिलेगी, मसरूफ़ होऊंगा, बाद में आ जाऊँगा। तो वो चले गए, वापस लौट गए। अब इतनी सी बात है, आप कहेंगे इतनी सी बात है, लेकिन इश्क वालों के लिए इतनी सी बात नहीं है। अंदर इश्क होना चाहिए बंदे के अंदर। इश्क ना हो तो बंदा जान छुड़ाता है खिदमत से, अदब से, ताज़ीम से। यही आज हमारा हाल बन चुका है। हम सदात की खिदमत से जान छुड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि हलक से ऊपर ऊपर इश्क रसूल के दावे हैं ना। वरना नबी के ख़ानदान का हर बच्चा हुजूर की निशानी है। क्या हुजूर की निशानियों को यूं ज़िबा किया जाता रहा? और आज भी ये जो कहते हैं ना सैयद दुनियादार हो गए, तो क्यों हुए? उसकी दो वजूहात हैं। एक तो सैयदों की खिदमत वाला निज़ाम ही ख़त्म हो गया। सदात को जो खुमस मिलता था वो भी बंद हो गया। खुमस माले गनीमत में से 5% आले रसूल का हक है। और जितने दफीने ज़मीन से निकलें, जितने भी दफीने ज़मीन से निकलें, उनका 5% अहले बैत का हक है। सिर्फ पाकिस्तान का हिसाब लगाएं तो ये खरबों रुपए बनते हैं जो सदात को मिलने चाहिए हर साल, सालाना। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? जो नहीं मिलते वो इस पे कोई आवाज़ नहीं उठाता। और अहले बैत की वैसे ही खिदमत का निज़ाम ख़त्म हो गया। तो जब दुनिया कमाने निकले, फिर दुनिया हर एक पे असर भी करती है। दूसरी वजह जो सदात इस तरफ कम आते हैं, उसकी वजह यह भी है कि अल्लाह ने हमारे मिजाज के अंदर मौला अली के खून की दलेरी रखी होती है। हम जिस चीज़ को हक समझते हैं उसको बयान करने से कभी शर्माते और झिझकते नहीं। मेरी बात समझ आ रही है नहीं? इसी वजह से सदात की मुखालफत बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा मुखालफत होती है सदात की। और मुखालफत करने वाले वही हैं जो मैंने बता दिए पहले, उनका हसब नसब आपको बता दिया जी। तो ये भी वजह है। तो सुने जो मैं आपको बात बताने लगा था, सुने। मैंने कहा ना, जब दिल में अदब हो
اور عشق ہو تو پھر بات بہت بڑی ہے کہ کوئی سید دروازے پر آئے اور چلا جائے. فاروق اعظم نے سنا, تڑپ گئے حضرت فاروق, تڑپ گئے کہ نواس رسول آئے تھے, کوئی حاجت ہوگی, کوئی ضرورت ہوگی, اس لیے آئے تھے نا, تو پھر مجھ سے کہے بغیر چلے گئے, کوئی پریشانی نہ ہو, کوئی حاجت نہ ہو. تڑپ گئے. تڑپتے ہوئے بے چین کیفیت میں پہلے اس گلی جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے نواس رسول کو ادھر دیکھا ہے؟ گلی والے کہنے لگے نہیں ادھر نہیں آئے. پھر دوڑتے ہوئے ادھر جاتے ہیں, پھر پوچھتے ہیں آپ نے دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں دیکھا. پھر تیسرے راستے پر جاتے ہیں, ان سے پوچھا آپ نے دیکھا ہے؟ کہاں اس طرف گئے ہیں. حضرت فاروق اعظم دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں. اللہ اکبر, دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں, جی نہیں چرا رہے, جو آج قوم کا حال بن چکا. اللہ اکبر. صحابہ کا نام لینا ہے, ان جیسا دلوں میں ادب بھی پیدا کرنا ہوگا. تڑپتے ہوئے دوڑ کے گئے, دیکھا تو آپ آبادی سے دور جا چکے تھے. حضرت امام حسن ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, تو فاروق اعظم ان کے پاس جاتے ہیں. اللہ اکبر. اور جا کر گھٹنوں کے بل ان کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں, گھٹنوں کے بل, اور پھر اپنا امامہ اتار دیتے ہیں. اور پھر جو جملہ کہتے ہیں شاید کئیوں کو ہضم نہ ہو, جو فاروق اعظم کہہ گئے. اپنا امامہ اتار دیا, اتار کر اپنے بالوں کو پکڑ لیا اور پکڑ کر فرمانے لگے حل انبت ھذا الشعر بعد اللہ الا وانتم یا اہل البیت. اپنے بال پکڑ کے کہنے لگے کہ ان بالوں کو کس نے اگایا ہے؟ یا اللہ نے اگایا ہے یا اہل بیت تم نے اگایا ہے. آواز تھوڑی سی کھول. ان بالوں کو ان بالوں کو کس نے اگایا؟ یا اللہ نے یا اہل بیت تم نے اگایا ہے. تشبیہ دی. مراد یہ ہے کہ ہمارے سروں پر جو عزتوں کے تاج ہیں, جو کرامتوں کے تاج ہیں, جو فضیلتوں کے تاج ہیں, یہ کہاں سے ملے ہمیں؟ یا اللہ نے دیے یا اہل بیت آپ نے عطا کیے ہیں. اور اس کے بعد کہنے لگے آپ آئے تھے پھر ملے بغیر چلے گئے. کہا آپ نے اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دی, میں نے سوچا مجھے بھی نہیں دیں گے. کہا وہ عمر کا بیٹا ہے, آپ تو میرے نبی کے بیٹے ہیں. آپ آئندہ ایسے مت کیجئے گا, جب بھی آپ آئیں تو میرے پاس آنے کے لیے آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے. آئے 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 آئے, اجازت کی ضرورت, بلا اجازت چلے آیا کریں, آپ کو اجازت کی بھی ضرورت نہیں. یہ ہے ادب والوں کی بات. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں اور ادھر سے امام حسین آ رہے ہیں. اس واقعے کو بھی ابن اسیر نے بھی لکھا اور ابن حجر حیثمی المکی نے بھی لکھا. امام حسین ننگے پاؤں تھے, حافی ننگے پاؤں تھے. تو حضرت ابو ہریرہ نے جب دیکھا نا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. شہزادے کو اٹھا کے ادھر ہی بیٹھ کے ریت پہ گود میں بٹھا لیا. ہائے ہائے ہائے. اور اپنی پگ اتار لی, جیب سے رومال نہیں نکالا, اپنی پگ مبارک اتار لی اور اتار کر ان کے پاؤں صاف کرنے لگ گئے. ہائے ہائے ہائے. لوگوں نے کہا ابو ہریرہ یہ کیا کرتے ہیں؟ کہا نادان ہو, تمہیں ان کی عظمت کا علم نہیں. اگر پتہ چل جائے تو میرے کام پر اعتراض نہ کرو. اگر تمہیں ان کی شان کا علم ہو جائے تم انہیں زمین پہ چلنے ہی نہ دیا کرو, اپنے کندھوں پر سوار رکھا کرو. اصحاب رسول سے جو ہمیں درس ملا ہے اہل بیت کی محبت کا, وہ عملی درس ہے. اور حضور کے جو فرمان ہیں وہ حکمی درس ہیں, سرکار کے حکم ہیں. آپ کو گنجائش نہیں کہ آپ اس میں ٹال مٹول کر سکیں, حکم ہے سرکار کے. تو آقا نے فرمایا ہم اہل بیت کے حقوق کی پہچان کرو گے تو عمل فائدہ دیں گے. عمل بولیے فائدہ دیں گے. محبت وہ میں نے سنا دی, ادب سن لیں. دوسرا جو حق ہے, مولا کائنات حدیث کو روایت کرتے ہیں. حضرت مولا علی المرتضیٰ حدیث کو روایت کرتے ہیں. حدیث مرفوع ہے, وہ کہتے ہیں اربعتن, آقا نے فرمایا اربعتن انا لہم شفیع یوم القیامہ. حضور نے فرمایا 4 قسم کے لوگوں کی میں قیامت کے دن شفاعت کروں گا. کتنے؟ پہلی فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المکرم لذریتی,
جو میری اولاد اور میرے اہل بیت کی تکریم اور تعظیم کرے گا قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا. اس کے عمل کی وجہ سے نہیں، اہل بیت کے تکریم کی وجہ سے شفاعت کروں گا. احترام، سادات کا احترام، اس کی وجہ سے شفاعت کروں گا. اور دوسرا میرے آقا نے فرمایا والقاضی لہم حوائجہم، جو میرے اہل بیت کی حاجتیں پوری کرے، ضرورتیں پوری کرے، خدمت کرے، میں اس کی بھی قیامت والے دن شفاعت کروں گا. ہائے ہائے. اور تیسرا فرمایا والساعی لہم فی امورہم عند ما اضطروا الیہ، فرمایا جب میرے خاندان میں سے کوئی شخص حاجت مند پریشان ہو کے کسی کے پاس آیا اور اس نے اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے سعی، کوشش کی، جان ماری، کوشش کی، ضرورت نہ بھی پوری کر سکا، کوشش بھی کی دل و جان سے، تو اس کی بھی قیامت والے دن میں شفاعت کروں گا. اور چوتھا فرمایا والمحب لہم بقلبہ ولسانہ، فرمایا جو میری اہل بیت سے دل سے بھی محبت کرے اور زبان سے بھی محبت کرے. زبان کی شرط کیوں لگائی؟ اس لیے کہ اگر دل میں محبت ہو تو زبان محبوب کا تذکرہ کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتی. ہائے ہائے، رہ نہیں سکتی. تو فرمایا دل و جان سے ان سے محبت کرے، میں ان کی شفاعت کروں گا. اور جہاں جو باقی حدیثیں شفاعت والی وہ بھی یاد رکھ لیں، جہاں جہاں بھی شفاعت کا تذکرہ ہے، شفاعت اسی کو ملے گی جس کے دل میں حضور کے اہل بیت کا ادب اور احترام ہوگا. نہیں ہوگا، آپ سمجھیں گے یار یہ اتنا آسان معاملہ ہے کہ اہل بیت کا ادب کر لو، تعظیم کر لو، خدمت کر لو تو حضور کی شفاعت مل جائے گی. اتنا آسان معاملہ ہے بھائی، آسان نہیں ہے. آپ کو کس نے کہا یہ آسان ہے؟ آپ کو کس نے کہا یہ آسان ہے؟ میرے نبی کی حدیث سنی ہے، حضور نے فرمایا یہ آسان نہیں ہے. آسان بولیے. حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا، امام ترمذی نے بیان کیا، اور اس حدیث کے راوی امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں جب جمع کیے تو 143 راوی بن گئے. کتنے؟ 70 راوی ہوں تو حدیث متواتر بن جاتی ہے. 143 راوی. مزید محنت کی اور کتابوں کو کھنگالا تو کتاب لکھی الکفایہ فی حدیث الولایہ، اور اس ایک حدیث کے 153 راوی بیان کیے. کتنے بولیے؟ 70 کے بھی ڈبل سے بھی زیادہ، 153 راوی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خطبہ حجت الوداع دے کے حضور لوٹ رہے ہیں، غدیر خم کا مقام آتا ہے. کون سا مقام بولیے؟ یار ادھر والے نا چپ رہے ہیں، ایسے مت کرو. جب محبوب کا نام آتا ہے تو عاشق تڑپ جاتا ہے. اگر دلوں میں واقعی عشق ہے، یہ کیسی بات ہے کہ حضور کل ہے اور اہل بیت جز ہے، تو جز تو حضور کا جز ہے نا. اس کو یوں سمجھو نا یار، اس کو یوں سمجھو، میں نبی کی انگلی کی شان بیان کروں تو آپ کہیں نہیں جز کی بات ہو رہی ہے نا. میں نبی کی آنکھ کی بات کروں تو آپ کہیں جز کی بات ہو رہی ہے نا. یار جز کل سے جڑا ہوتا ہے. جز بولیے کل سے جڑا. یہ کیسا عشق ہے کہ حضور کے گھرانے کی بات اور آپ کو اچھا نہ لگ رہا ہو؟ نہ تڑپ کے عشق اور وجد سے سنتے ہیں. جاگے ہوئے ہیں جی. غدیر خم کے مقام پر میرے آقا آتے تو حضرت بریدہ کیا وہ خود بیان کرتے ہیں. دیکھو صحابہ بڑے سچے لوگ تھے، بڑے سچے لوگ تھے، وہ ہماری طرح نہیں تھے، بڑے سچے لوگ. حضرت بریدہ یہ بات خود بیان کر رہے ہیں، جامع ترمذی کی روایت کو ملا کے سنا رہا ہوں. وہ کہتے جب میں مسلمان نہیں نہ ہوا تھا تو مجھے سب سے زیادہ نفرت مولا علی سے تھی، اور جب میں مسلمان بھی ہو گیا تو میری نفرت میں کمی نہ آئی. تو کہتے ہیں کہ جنگ پہ میں اور حضرت خالد بن ولید تھے، تو ان کے بھی کچھ کلیش تھے مولا علی کے ساتھ اسلام لانے سے پہلے، لیکن اس روایت کے بعد تو پھر جاتے رہے نا. اس روایت سے پہلے والا حال وہ اپنا خود بیان کر رہے ہیں. سچے لوگوں کا گروہ تھا، تو شان اہل بیت بیان کرنے کے لیے اپنی بات سنا رہے ہیں. ذرا صحابہ کی وفاداری پہ غور کریں. تو کہتے ہیں کہ ایک جنگ پہ حضور نے ہمیں بھیجا، مجھے اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، اور مولا علی کو بھی بھیجا. فرمایا جہاں لشکر جمع ہو جائے تو مرکزی امیر مولا علی ہوں گے، اور علیحدہ علیحدہ ہوئے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ یہ امیر، اور علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم یہ امیر ہوں گے. لشکر مل گیا، مولا علی مرکزی امیر بن گئے، جنگ فتح ہو گئی. تو مولا علی نے ایک لونڈی کو قبول فرما لیا اور اسے
قربت کا شرف عطا فرمایا۔ اس پر حضرت خالد بن ولید نے ایک شکایت نامہ لکھا رسول اللہ کے نام اور حضرت بریدہ کے حوالے کیا، جاؤ حضور کی بارگاہ میں شکایت لے کے جاؤ۔ اچھا، اب وہ شکایت لے کے آگے سرکار کے پاس، حضور حج کر کے لوٹ رہے تھے، غدیر خم کے مقام پر پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ آگے، ہاں بریدہ کیا حال ہے؟ حضور علی نے یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا، مولا علی کی شکایت ہے۔ حضرت بریدہ کہتے ہیں میں بس بولتا جا رہا تھا اور حضور کا رنگ غصے سے لال ہوتا جا رہا تھا، سرخ۔ جب میری بات ختم ہوئی تو میں نے دیکھا حضور کی یہاں رگ تھی، وہ ایسے ایسے پھڑک رہی تھی، ایسے غصے اور جلال سے پھڑک رہی تھی۔ جیسے میری بات ختم ہوئی حضور نے انتہائی غصے اور جلال سے مجھے کہا، بریدہ تو میرے علی سے کیا چاہتا ہے؟ علی کی شکایت لے کے آیا میرے پاس، پھر فرمایا بریدہ تو میرے علی سے کیا چاہتا ہے؟ پھر فرمایا بریدہ تو میرے علی سے کیا چاہتا ہے؟ حضرت بریدہ کہتے ہیں جب حضور نے اتنے جلال میں فرمایا نا تو میں سمجھ گیا کہ کام بڑا خراب ہو گیا، کام خراب ہو گیا، میں کانپنے لگ گیا۔ حضور نے فرمایا بریدہ تجھے پتا نہیں جس کا میں ولی ہوں اس کا علی ولی ہے۔ حضرت بریدہ کہنے لگے یا رسول اللہ اپنا ہاتھ بڑھائیں، میں بیعت کر کے دوبارہ مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ہائے 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 ہائے، حضرت بریدہ کہتے ہیں میں بیعت کر کے دوبارہ مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ وہ کون سا اسلام ہے جس میں علی کا بغض ہو؟ حضرت بریدہ نے حضور کی دوبارہ بیعت کی۔ جب میرے نبی نے نماز پڑھا لی تو حضور کے دل میں آیا کہیں میرے اہل بیت کے معاملے کو ہلکا نہ لیا جائے۔ حضور نے فرمایا سب کو جمع کرو، 70,000 سے زیادہ کا مجمع میرے آقا کے سامنے۔ حضور منبر پہ آ گئے، آقا نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، لوگوں میں تم میں بہت وزنی دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا۔ ثقلین ثقل سے وزنی، ان کو اٹھانا آسان نہیں ہوگا، ان سے رشتہ نبھانا آسان، آزمائے جاؤ گے، تانے سہنے پڑیں گے، فتوے سہنے پڑیں گے امام شافعی کی طرح۔ لوگ کہیں گے شیعہ ہو گیا، رافضی ہو گیا، تمہیں تانے بھی سہنے پڑیں گے، فتوے بھی لگیں گے، مخالفت بھی ہوگی، ان سے نبھانا، رشتہ نبھانا آسان۔ فرمایا ثقلین بڑی وزنی چیزیں، دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فنادى مناد وما الثقلان یا رسول اللہ، ایک شخص نے ندا دی حضور وہ دو عظیم چیزیں، وزنی چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ، ایک چیز اللہ کی کتاب ہے، وعطرتی واہل بیتی، اور دوسری چیز میری اولاد اور اہل بیت ہے۔ اور آقا نے فرمایا وَإِنَّ اللَّطِيفَ الْخَبِيرَ نَبَّأَنِي أَنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، فرمایا بے شک لطیف اور خبیر رب نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پہ بھی میرے پاس اکٹھے آئیں گے۔ اس میں وہ یزیدیوں کے اعتراض کا جواب ہے جو کہتے ہیں سید دنیا دار ہو گئے۔ نہ تو ڈھونڈنے تو نکل، تجھے ایسے سید ملیں گے جو قرآن کی تعلیمات کا نمونہ ہوں گے، جو قرآن کے محافظ ہوں گے، جو سنت نبی کے محافظ ہوں گے، جو دین مصطفیٰ کے محافظ ہوں گے۔ قیامت تک وہ گروہ حضور کی امت میں رہے گا جو امت کی رہبری کرے گا، امت کی بولی ہے۔ اور یہاں سے بعض لوگ، میں نے ان کو خود سنا، آج کل میں جس محلے میں رہنا ہوں نا سبزہ دار میں، تو وہاں قبلہ اس طرح کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں سید کتھوں ہے، سید تے کربلا چ مر مک گئے، ختم ہو گئے۔ یہ بات مجھے میری زوجہ نے سنائی، وہ چھوٹے ہوتے وہاں پڑھنے جاتی تھی، تو اس نے اپنا نام بتایا نا، یہ میرا نام ہے سیدہ، سید ختم ہو گئے کربلا آج ہے، سید کتھوں آ گئے، سید کوئی نہیں۔ سمجھے، میں جواب حدیث سے دیتا ہوں، بلکہ پہلے قرآن سے دے دیتا ہوں۔ جو سورہ کوثر نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی؟
امام فخرالدین رازی کو پڑھیں. میرا موضوع نہیں, میں نکل جاؤں گا پھر موضوع سے, بات اور طرف چلے گی, اشارہ دے کے جا رہا ہوں, اہل علم کو سمجھ آ جائے گی. حضور کو تانا مارا گیا کہ آپ معاذ اللہ بے نسل ہو گئے, آپ کی نسل کٹ گئی. اللہ نے سورہ کوثر اتار دی. کیا میرے حبیب آپ کے دشمن کی نسل کٹے گی؟ آپ کی نسل قیامت تک باقی اور جاری و ساری رہے گی. اور دوسرا جواب اس حدیث میں حضور نے فرمایا قرآن اور میرے اہل بیت جڑے رہیں گے. حضور بتانا یہ چاہ رہے ہیں بڑے بڑے یزید اٹھیں گے. کیا بڑے بڑے؟ اللہ لگا اللہ. یا رسول اللہ, یا علی, یا غوث الاعظم مصطفی حق تعالی, یا نبی, یا نبی, یا نبی, یا نبی کے غلام ہیں. زندگی فضول. کب تک ٹائم ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ بولیے. کبھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پہ بھی میرے پاس. حضور کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ حضور بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جتنے بھی یزید پیدا ہو کے آ جائیں, جب تک قرآن باقی رہے گا تب تک میرا خاندان بھی باقی رہے گا. یہ دونوں قائم و دائم رہیں گے. یہ دونوں بولیے. آگے حدیث مکمل سن لیجئے. حضور نے ارشاد فرمایا وَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَن تَضِلُّوا. فرمایا اے میری امت, اگر تم نے قرآن اور اہل بیت دونوں کو تھام لیا تم کبھی کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ہاں یہ بھی نہیں کہ صرف دامن اہل بیت تھام لے اور قرآن کو چھوڑ دیں. کچھ ایسا بھی طبقہ ہمارے یہاں ہے کہ جو اہل بیت کا نام تو لیتا ہے لیکن اہل بیت کے پیغام پر عمل نہیں کرتا. اہل بیت کے پیغام پر عمل نہیں کرتا. سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ یعنی مولا علی کو تو مانتے ہیں لیکن مولا علی کے دین کو نہیں مانتے. یہ درست رویہ نہیں ہے. درست رویہ, اصل ادب یہی ہے کہ حکم بھی مانا جائے. حکم بھی بولیے. توجہ یار. تو آقا فرما رہے ہیں کہ دونوں کو تھامنا ہوگا. کیا؟ اور وہ لوگ بھی جو صرف قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پہ زور دیتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے دیکھا عجیب نفسیات ہے. حضور کے میلاد کا پورا مہینہ عظمت قرآن کے پوسٹر چھپتے رہے. عظمت صاحب قرآن پہ بات نہیں ہو سکتی تھی؟ جب تک جس پر کتاب اتری اس کی شان ہی آپ کو نہیں پتا تو پھر اس کی کتاب پر آپ کیوں عمل کریں گے؟ یار تسی ایرے گرے ہر بندے دی گل مان لیندے ہو. بولو نا. نہیں نا, جس کا عزت احترام آپ کے دل میں ہوتا ہے اسی کی بات مانتے ہیں نا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دین پر عمل تب ہوگا جب حضور کی شان سمجھ آ جائے گی. پھر بندے کو پتا ہوگا کہ میں نے حضور کے حکم کو ٹالنا نہیں ہے. تو آقا نے فرمایا دونوں چیزیں. کیا؟ قرآن اور اہل بیت بولیے. دونوں. بولو نا یار. قرآن اور اہل بیت دونوں کو تھامنا ہوگا. اس کے بعد میرے آقا نے کیا فرمایا؟ یہ حدیث بڑی طویل ہے, ادھار رہا میں آپ کو سناؤں گا, بس میں اشارہ دے کے بیچ میں سے گزر رہا ہوں. پوری حدیث پھر انشاءاللہ یہ بڑی طویل حدیث ہے. حضور کا جو خطبہ ہے نا یہ بڑا طویل ہے, بس میں اشارہ دے کے گزرا ہوں. توجہ فرمائیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد حضور نے پوچھا الست اولی بالمؤمنین من انفسہم. حضور نے پوچھا کیا میں مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان پر حق نہیں رکھتا؟ کیا میں مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان پر حق نہیں رکھتا؟ کیا میں مومنوں کا اولا اور مولا نہیں ہوں؟ سب نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے مولا ہیں. بولی آپ ہمارے مولا ہیں. حضور ہماری جانوں کے مالک ہیں, آپ ہمارے مولا ہیں. حضور نے فرمایا گواہی دیتے ہو؟ کہا حضور گواہی دیتے ہیں. جب حضور نے گواہی لے لی اس کے بعد اپنے منبر پر مولا علی کو بلا لیا. ثم اخذ بید علی, مولا علی کے ہاتھ کو پکڑا اور پکڑ کر فرمایا پھر سن لو من کنت مولاہ فہذا
हाजा अली मौला, फरमाया तुमने मुझे मौला माना है, फिर सुनो जिस जिसका मैं मौला हूं उसका ये अली मौला है। नारे हैदरी, हैदरी, मेरा मालिक जिसे औजे कमाल देता है उसे ज़हरा की चौखट पे डाल देता है। किसी को परखना हो तो या अली कहो, ये वो नाम है जो शजर खंगाल देता है। नारे हैदरी, 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 मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है। जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है। मरहब तो नीम है सरे मक्तल पड़ा हुआ, उठने का अब नहीं कि ये मारा अली का है। सलामत, क्या बात है, सलामत, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आमीन, आमीन। तो आज के बाद याद रखें, याद रखें, याद रखें, हम हैदरी हैं। क्या है बोलिए? इश्क अली, इश्क अली हमारी पहचान है। आपको खवारिज से जंग याद होनी चाहिए ना, वो भी तकबीर के नारे मारते थे। हाँ, अब सहाबा भी तकबीर के नारे मार रहे हैं। तो सहाबा ने अपनी पहचान क्या मुकर्रर की कि हम अली वाले हैं। सहाबा ने अपनी पहचान क्या मुकर्रर की? हम अली वाले हैं। आज भी अगर उधर से भी तकबीर की सदा है, इधर से भी तकबीर की सदा है, तो हम कहेंगे मामला गड़बड़ नहीं होने देंगे, बता देंगे हक किधर है और कहेंगे सहाबा की तरह भाई हम अली वाले हैं। बोलिए हम अली वाले, आहा हा, हम अली वाले हैं। और मैं अक्सर कहता हूँ कि वो जो शियाने अली थे, क्या वो तो थे ही सहाबा, वो तो आहा वो तो थे ही सहाबा। जो मौला अली का लश्कर था, जो इमाम हसन का 60,000 का लश्कर था, वो तो तीसरी नस्ल तो पैदा ही नहीं हुई थी, या सहाबा या उनकी औलादें, तीसरी नस्ल तो पैदा ही नहीं हुई थी। समझ आई या नहीं आई? तो वो कौन थे? अली वाले सहाबा थे, अली वाले थे। क्या बस हमारी भी ये पहचान है। अगर उधर से भी कोई कहे कि मैं मुसलमान हूँ, इधर भी कोई कहे मुसलमान हूँ, तो फिर एक एक्स्ट्रा पहचान, इजाफी पहचान सहाबा से ले लें। क्या कहा? हम अली वाले हैं, हम अली वाले हैं। आगे बात समझ आ? तो हाजरीन, ये मैंने अकीदे की कुछ बातें समझाई। तो हुजूर ने फरमाया अपनी औलादों को दूसरी चीज़ सिखाओ। क्या? अपने नबी के अहले बैत, औलाद की मोहब्बत की तालीम व तरबियत दो। तीसरा फरमाया व तालीम अल कुरान, अपनी औलादों को कुरान की तालीम दो। आज हम इससे दूर हो रहे हैं। अपने घरों में से जो अच्छा बच्चा है कोशिश करें उसे आलिम दीन बनाए, हैं? और अली वाला आलिम बनाए। क्या? अली वाला बनाए। ठीक है, कोशिश करें अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिलाएं, कुरान के करीब करें। हाफिज नहीं बना सकते, आलिम नहीं बना सकते, इतना अच्छा कुरान ज़रूर पढ़ा दें अपनी औलादों को कि उन्हें तर्जमे से कुरान कम अज़ कम आ जाए, कुरान के करीब करें। दूसरी चीज़ मेरे भाइयों, मैंने कहा था अमल। इस्लाम में दूसरी चीज़ क्या है? अमल में याद रखें सबसे बड़ी चीज़ नमाज है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है? अगर हम नमाज नहीं पढ़ते तो फिर हमने अहले बैत की कुर्बानियों को फरामोश कर दिया है। अहले बैत की कुर्बानियों को फरामोश कर। नमाज क्या है यार? अल्लाह से एक अजीब रिश्ता जोड़ देती है। इसको मजबूरी समझ के ना पढ़ें, कभी इसको शौक से पढ़ने लग जाए। आप नमाज इस डर से ना पढ़ें कि मैं दोज़ख में जाऊंगा, आप नमाज इस शौक से पढ़ें अल्लाह राजी हो जाएगा। आप खौफ की बजाय शौक से नमाज शुरू करें, यकीन जाने आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरमाया, सबसे बड़ी दौलत, सबसे कीमती चीज़ आपको नमाज लगने लग जाएगी। नमाज तो फ़र्ज़ है भाई, पढ़नी है। मैं आपको एक अमल बताने लगा हूँ जो शौक़ इबादत पैदा कर देगा। वो क्या है मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे जवानों, मेरे भाइयों, बच्चों? मेरे नबी ने कभी क़ियामुल लैल तरक नहीं फरमाया। क़ियामुल लैल क्या है? सोने से पहले कम से कम 2 नफल पढ़ लेना।
حضور اگر بیمار ہوئے ہیں، زندگی میں ایک دفعہ ایسا ہوا بہت سخت بیمار ہوئے، تہجد میں نہ اٹھ سکے، تہجد میں، لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ حضور نے تہجد اور قیام اللیل دونوں نہ پڑھے ہوں، یہ کبھی نہیں ہوا۔ رات کی تاریکی میں مصلی پر کم از کم 2 نفل، یہ میں آپ کو وظیفہ دے کے جا رہا ہوں، کریں گے شروع؟ اللہ ہمت دے تو تہجد کے وقت اٹھیں۔ یار تہجد کے وقت کون اٹھتا ہے جسے اللہ سے پیار ہوتا ہے؟ ہائے ہائے، اقبال نے جواب شکوہ میں لکھا، مسلمانوں نے شکوہ کیا نا تو اقبال نے قلم میں لکھ دیا، پھر اللہ کی طرف سے جو صدا آئی اس کو بھی قلم سے جواب شکوہ میں لکھا۔ اللہ کہتا ہے کس قدر تم پر گراں صبح کی بیداری ہے، تم کہتے ہو ہم سے رحمتیں کیوں روٹ گئیں، ہم ترقی کیوں نہیں کر رہے، کافر ہم پہ غالب کیوں آ گئے۔ اللہ اس کا جواب دے رہا ہے، گراں بوجھ سمجھتے ہو تم، بوجھ، کس قدر تم پر گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، اگر تہجد کے وقت آنکھ نہیں کھلتی تو پھر سمجھ لیں ابھی عشق بڑا ہی کمزور ہے، ابھی عشق بڑا کمزور ہے۔ اللہ کا عشق اندر آگ لگائے یار، آگ لگائے۔ اس پہر جب خدا بندے تعالیٰ تمہیں صدا دے رہا ہو، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں معاف کر دوں؟ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا رزق میں کشادگی دے دوں؟ وہ دینے پر آیا ہو اور لینے والا سویا ہو، یہ کیسی بدبختی ہے۔ آج ہم میں شوق ہی ختم ہو گیا تہجد کا، نہ جوانوں میں رہا نہ ہمارے بزرگوں میں رہا، نہ یار نہ۔ آج توبہ کر لیں، آج کے بعد نیت کریں انشاءاللہ ہم تہجد کی پابندی کریں گے۔ اور یہ یاد رکھیں جو بندہ تہجد پابندی سے پڑھتا ہے نا، اس کی 5 نمازوں میں سے کوئی نماز نہیں چھٹتی، یہ پکی بات ہے، پکی بات۔ جو تہجد کا پابند ہو جائے اس کی نماز نہیں چھٹے گی۔ اور اگر تہجد جلدی پابندی نہ بن سکے، رات کو کم از کم 2 نفل رات کی تاریکی میں مصلی پر ادا کریں اور اللہ کے حضور لمبا سا سجدہ کریں اور 2 آنسو بہا کے اس سے معافی مانگیں، اس کے بعد بستر پہ جائیں۔ اس کے بعد بولیے یہ عمل کبھی نہیں چھوڑنا، کیوں بھی کریں گے؟ یہ اتنی بڑی طاقت آپ کی زندگی میں لائے گا نا، اللہ سے عشق کروا دے گا آپ کو یہ عمل۔ کیونکہ مسجد میں بندہ دکھلاوے کے لیے نماز پڑھ سکتا ہے، رات کی تنہائی میں نہیں پڑھ سکتا۔ یہ آپ کے اندر عجیب اللہ کا عشق پیدا کر دے گا۔ رات کی تاریکی میں 2 نفل کریں گے، یہ اتنا بڑا عمل ہے، یہ آپ سے ہر گناہ چھڑوا دے گا، شراب چھڑوا دے گا، زنا چھڑوا دے گا، یہ رات کی تاریکی میں مصلی پر آنا، یہ سود چھڑوا دے گا، رشوت چھڑوا دے گا، حرام خوری چھڑوا دے گا، ظلم چھڑوا دے گا، عاجزی پیدا کر دے گا، تکبر دور کر دے گا، حسد دور کر دے گا، نفرتوں کو دور کرے گا، دل پاک کر دے گا۔ کیوں بھی کریں گے؟ اہل بیت راتوں کو جاگنے والے لوگ تھے، آئیے ان سے ہم شوق عبادت لے لیتے ہیں، کریں گے؟ یہ سید کا دیا ہوا عمل کبھی نہیں چھوڑنا، یہ آپ کی زندگی کو بدل دے گا یہ عمل۔ اللہ کے حضور عبادت کا شوق، کم از کم رات کی تاریکی میں 2 نفل۔ تو یہ عمل پہ بات کی۔ اخلاق میں چونکہ شادی کا موقع ہے، تھوڑا سا میں حقوق زوجین بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی سن لیں گے؟ حاضرین یقین جانیے ہمارے گھر اجڑے پڑے ہیں۔ میں اگر سچ بولوں نا، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے سیاستدان، بڑے بڑے حکومتی عہدیداران، بڑے بڑے افسر، ان کے گھروں میں بھی آگ لگی ہوئی ہے۔ شوہر کی بیوی سے نہیں بنتی، بیوی کی شوہر سے نہیں بنتی، اور بے سکونی ہے، بے سکونی ہے گھروں میں، بے سکونی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ، ہم میں سے ہر شخص اپنا حق مانگتا تو ہے، حق دینا نہیں چاہتا۔ بس زندگی کا ایک اصول یاد رکھیں، زندگی تب گزرتی ہے جب آپ بیوی کا حق دیتے جائیں، ٹھیک ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے دیتے جائیں۔ 5 منٹ بھی بیوی کو دے رہے ہیں نا تو نیت کر لیں اللہ میں تیری رضا کے لیے دینے لگا ہوں۔ کیوں؟ کہ اگر اس نے مجھے اجر نہ دیا، صلہ نہ دیا تو کوئی بات نہیں، تو میرا صلہ ضائع نہیں نہ کرے گا۔ بچوں کو 5 منٹ بھی دے رہے ہیں، پیسہ دے رہے ہیں، پاس بیٹھ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، نیت اللہ کی رضا کی کر لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن حقوق ادا کریں کہ اللہ تیرا حکم ہے، تیرے نبی کا حکم ہے، کوئی بات نہیں، مجھے میرا حق نہیں مل رہا، کوئی بات نہیں، زندگی تو گزارنی ہے، یا رو رو کے یا لڑ لڑ کے، یا پھر میں اپنا حق ادا کرتا جاتا ہوں جو میرے اوپر فرض ہے۔
باقی تو دلوں کو نرم کرنے والا ہے، تو دلوں کو موڑنے والا ہے. اور یقین جانے میں نے دیکھا ہے جہاں ضد ختم ہو جاتی ہے تو حدیث میں آتا ہے، میرے آقا نے فرمایا لوگوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، وہ چاہے تو یوں پھیر دے چاہے یوں پھیر دے. تو اس کے لیے دل پھیرنا کچھ مشکل نہیں ہے. تو آج سے نیت کریں ہم اپنی بیویوں کے حقوق ادا کریں گے. جو شادی شدہ ہیں، جو نئی بھی ہیں وہ اپنی تربیت لیں. ہمارے یہاں تربیت ہی کوئی نہیں. ایمانداری سے بتائیے یہاں کون سی عورت ہے جو کسی کی بیوی بنی ہوئی ہے اور اس نے شادی سے پہلے باقاعدہ تربیت لی ہو کہ اچھی بیوی کیسے بنتے ہیں، اچھی ماں کیسے بنتے ہیں، اچھی بہو کیسے بنتے ہیں؟ بتا دیں مجھے. کوئی انتظام ہی نہیں، کوئی انتظام ہی نہیں. کویت کے بہت سارے علماء میرے اساتذہ میں بہت سارے عرب اساتذہ سے الحمدللہ پڑھا ہوں. تو کویت کے کئی اساتذہ ان سے ہم پڑھیں تو انہوں نے بتایا ہے وہاں ماحول ہے کیا، جس کی شادی ہونی ہے نا حکومت کی طرف سے ایک سلیبس ملا ہوا ہے، وہ پڑھنا پڑے گا. میں تو یہاں بھی کئی دفعہ میں فیس بک پہ بھی پیغام دے چکا ہوں. اگر حکومت سنجیدہ ہے اس معاملے میں، حکومتیں ہی کوئی نہیں، ویسے تو پیغام دینا تو ہمارا فرض ہے نا، تو ہمیں معاشرے میں علماء کو ایک ایسا سلیبس مختصر سا بنا لینا چاہیے کہ جس کے پاس وہ سرٹیفکیٹ ہو اسی کو نکاح نامہ ملے، اسی کا نکاح ہو سکے. پتہ تو ہو نا ہمارا دین کہتا کیا ہے اور کیا رہنما اصول دیتا ہے زندگی گزارنے کے. یقین جانیے ہماری خواتین نے فلم و ڈراموں سے گھر اجاڑنا تو سیکھا ہوتا ہے، گھر بسانا نہیں سیکھا ہوتا. ہمیں ان پہ ترس کھانا چاہیے کہ انہیں کہیں سے کوئی تربیت نہیں ملی. ہمیں ان پہ ترس کھانا چاہیے. آپ کو تو پھر کوئی نصیحت سننے کو مل جاتی، انہیں نہیں ملتی، کہیں سے بھی نہیں ملتی. ترس کھانا چاہیے. تو آئیے میں کچھ حقوق بیان کرنا چاہوں گا. اللہ پاک نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، فرمایا ہم نے مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا، نگہبان بنایا. یہ ان کی ضرورتوں کے کفیل ہیں، ان کی ضرورتوں کے بولیے کفیل ہے. تو اللہ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی کیونکہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں کہ کمائے خود اور لگائے کسی اور کے اوپر. سگے بھائی بھی جب آپس میں لین دین کا معاملہ کرتے ہیں تو وہ ادھار رکھتے ہیں، ایسا ہی ہے جی. قریبی دوست بھی آپس میں لین دین میں ادھار رکھتے ہیں. لیکن یہ مرد کے اندر عجیب اللہ نے سخاوت رکھی ہے کہ کماتا خود ہے، لگا بیوی بچوں پہ دیتا ہے. تو اللہ نے اس حق کو جتایا ہے، بتایا ہے کہ یہ بہت بڑا حق ہے، اس کو یاد رکھنا. اے عورتوں اس کو یاد رکھنا کہ وہ کماتے خود ہیں اور اپنے اوپر بہت کم لگاتے ہیں اور زیادہ تم پر اور تمہارے بچوں پہ لگا دیتے ہیں. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دوزخ میں عورتوں کی کثرت دیکھی. پوچھا گیا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا یکفرن، یہ کفر کرتی ہیں. حضور اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ فرمایا نہیں، یکفرن بالعشیر، یہ شوہروں کے احسانات کا کفر کرتی ہے، ناشکری کرتی ہیں. اور میرے آقا نے فرمایا وَلَوْ أَحْسَنْتَ إِلَىٰ إِحْدَىٰ هُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا فَقَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطْ. حضور نے فرمایا اگر تو ایک مدت تک بھی عورت کے ساتھ احسان کرے پھر تیرے اندر کوئی ایسی چیز دیکھے جو اس کے مزاج کے خلاف ہے تو قسم کھا کے کہے گی تجھ سے تو کبھی مجھے خیر ملی نہیں. یہ آپ کو توقع رکھنی چاہیے کہ خواتین میں اس طرح کی ناشکری ہے، لیکن حضور عورتوں کو بتا رہے ہیں اگر ہوئی تو پھر دوزخ کے لیے تیار ہو جاؤ. شکر گزار بنو اپنے شوہروں کی، شکر گزار. ایک ایک نعمت پہ ان کا شکر ادا کرو. ایک ایک منٹ جو شوہر دیتا ہے شکر ادا کرو. شکر اپنے اندر شکر پیدا کرو، زندگی خوبصورت ہو جائے گی. زندگی بولیے. تو شوہر کا پہلا حق کیا ہے جو عورت دے گی؟ شوہر کا حق بیوی کا فرض ہے اور بیوی کا حق شوہر کا فرض ہے. ایک کا حق پورا کرنا دوسرے پر فرض، ایک کے حقوق دوسرے کے فرائض ہیں. آگی بات سمجھ. تو شوہر کا پہلا حق ہے اطاعت، غیر مشروط اطاعت. عورت اپنے شوہر کا حکم مانے ہر جائز معاملے میں. میں نے ان عورتوں کے گھر اجڑتے دیکھے ہیں جو شادی کے بعد بھی ہر روز فون پہ اپنی والدہ کو، اپنے ابو کو، اپنے بہنوں کو کال کر رہی ہوتی ہیں آج ساڑھے گھر اے پکا اے ہویا اے آیا اے گیا ہے. ہاں جو اس طرح کی عورتیں ہوتی ہیں ان کے گھر اجڑتے دیکھے ہیں میں نے. عورت کے لیے لازم ہے کہ جب شادی ہو جائے سب سے بڑا رشتہ شوہر ہے. سب سے بڑا رشتہ کون ہے بولیں؟ ماں باپ پیچھے رہ گئے، بہن بھائی پیچھے، سہیلیاں بعد میں، پہلے شوہر کو دیکھ کے چلے. یہ نہیں میری ماں نے یہ کہہ دیا ہے، میرے باپ نے یہ کہہ دیا ہے.
ایسی ایسی عورتیں ہیں میرے پاس، ایسے ایسے کیس آتے ہیں، میں آپ کو، مجھے ٹائم چاہیے 2 گھنٹے چاہیے اس کے لیے وہ ساری کھل کے بات سنانے کے لیے، میں اشارہ دے کے گزر رہا ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، جو عورت شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلی جب تک لوٹ نہیں آتی اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس کے فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام انسانیت کی لعنت ہے۔ شوہر کی اطاعت کرے، اس کا حکم مانے جو وہ کہہ رہی، سمجھ آ رہی یا نہیں؟ ایک کنواری عورت آئی، کہا یا رسول اللہ میرے پاس رشتے آتے ہیں، تو مجھے بتائیے شوہر کا حق کیا ہے؟ فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ اگر وہ تجھے کہے سفید پہاڑ کو کالے پہاڑ کی جگہ لے جا اور کالے پہاڑ کو سفید پہاڑ کی جگہ لے جا، تو تجھے چاہیے تو جان مار دے۔ آج جو عورتیں ہماری بہنیں بیٹیاں ہماری ہیں نا، جو شوہر کے آگے زبان چلاتی، اس کا مطلب تربیت نہیں ہوئی، تربیت نہیں ہوئی۔ تربیت جن سے لی وہ اجاڑنے والی تربیت، ورنہ میرے نبی تو یہ تربیت دے رہے، حکم مانو شوہر کا، جائز معاملات میں، ناجائز میں نہیں، حرام میں نہیں، گناہ میں نہیں۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہوگی۔ آگے بات سمجھ۔ اور دوسرا حضور نے فرمایا، جب تجھے شوہر بلائے، اگر تو سواری کے اوپر بھی ہے تو حاضر ہو جا، انکار نہ کرے، انکار۔ اور میرے آقا نے فرمایا لعن اللہ المسوفات، اپنے شوہر کو امید دلانے والی عورتوں پر اللہ نے لعنت کی۔ کہا حضور یہ امید دلانے والی کون سی ہیں؟ فرمایا شوہر انہیں طلب کرے رات کو اور وہ کہیں بس آ رہی ہوں بس آ رہی ہوں، اور شوہر پر نیند غالب آ جائے۔ فرمایا اللہ نے ایسی عورتوں پر لعنت کی ہے۔ اپنے شوہر کا حق پہچانے کہ اس کا حق کیا ہے۔ بات سمجھ آ گئی یا نہیں آ گئی؟ تو ایک بہن نے مجھ سے سوال کیا کہ اتنا سخت حکم کیوں ہے؟ میں نے کہا دیکھیں، شوہر بھی آپ کے ایسے بہت سارے کام کرتا ہے جو اس کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا، پھر بھی کرتا ہے کہ نہیں؟ تو اگر عورت کا ذہن نہ بھی ہو کسی کام کے اوپر تو وہ شوہر کا حکم سمجھ کے اس کام کو کرے تو اللہ اس کو اجر دے گا، اللہ اس کو بولیے اجر دے گا۔ دوسرا حق کیا؟ تعظیم بجا لائے۔ میرے آقا نے فرمایا اگر میں کسی کو سجدے کی اجازت دیتا اللہ کے علاوہ تو میں بیوی کو حکم دیتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اتنا ادب کرے۔ مجھے جوان کہتے جناب میں گھر آ جانا میری بیوی مینوں پوچھدی نہیں، حد ہو گئی، یہ کہاں سے ذہن لیا؟ شوہر گھر میں آئے اس سے پہلے عورت کو تیار ہونا چاہیے، بناؤ سنگار کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بنا سوار کے رکھنا چاہیے تاکہ اس کا شوہر اس میں کشش محسوس کرے، رغبت محسوس کرے، بنا سوار کے رکھے اپنے آپ کو۔ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اور جب وہ آئے تو گھر میں چیف گیسٹ کی طرح اپنے شوہر کا استقبال کرے، اسے چار چڑھ جان، پنجابی جو کہتے ہیں چار چڑھ جان میرا بندہ کہاں رہا ہے، چاہے روزانہ ہی آ رہا ہے لیکن اسی طرح محبت کا اہتمام کرے۔ تیسرا حق کیا؟ عزت کی حفاظت۔ شوہر موجود نہیں تو اس کے بستر پہ کسی اور کو نہ آنے دے، اس کی عزت کی حفاظت کرے اور اس کے نسب کی اور اس کی نسل کی حفاظت کرے، زنا نہ کرے، بدکاری نہ کرے۔ اگلا حق کیا ہے؟ آقا نے فرمایا اگر تمہارا شوہر اولاد پیدا کرنا چاہے تو اسے نہ روکو، اسے اولاد پیدا کرنے دو، یہ اس کا حق ہے، یہ اس کا بولیے حق ہے۔ تو شکر گزاری عورت پیدا کرے، احترام پیدا کرے شوہر کا، حکم ماننے والی طبیعت لے آئے تو انشاءاللہ گھر میں سکون آ جائے گا۔ بیوی کے بھی اسی طرح حقوق ہیں۔ پہلا حق کیا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور بیوی کے حقوق کیا ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا جب جو تو کھائے وہی اسے کھلائے۔ یہ نہیں جناب خود باہر آپ چرگے کھا رہے ہیں اور آپ جناب مٹن کھا رہے ہیں اور بکرے کھا رہے ہیں اور بیوی نو کیا تو دالتے رہے، دال پکاتے کھا نہ۔ حضور نے فرمایا نہیں، جو خود کھاؤ اپنے بیوی کو بھی اسی معیار کا کھلاؤ، اسی معیار کا کھلاؤ، اور جو خود پہنو اپنی بیوی کو بھی اسی معیار کا پہناؤ۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یعنی کہ خود بڑے بڑے قیمتی جناب لباس پہنے اور بیوی کو اسی پہ رکھ دیا رف کپڑے کے اوپر، ایسا نہیں ہونا چاہیے، جس معیار کا خود اس معیار کا بیوی کو۔ اور تیسرا حضور نے فرمایا بیوی کا حق کہ کبھی تو اس کے منہ پہ نہ مارے، کبھی اس کے منہ پہ، کبھی بیوی کو چہرے پہ نہ مارے، یہ بیوی کا حق ہے، تیرے پر فرض ہے اپنے پر ضبط رکھنا، جو بھی حالات پیدا ہو جائیں کبھی بیوی کے منہ پہ نہ مارنا۔ اور آگے فرمایا ولا تقبح، اگلا حق کیا ہے؟ کبھی بیوی کو گالی نہ دے، کبھی گالی، غصہ آ گیا گھر سے باہر نکل جائے تھوڑی دیر کے لیے، گالی نہ دے، اپنا غصہ ادھر نہ نکالے، باہر جا کے نکال۔ فرمایا بیوی کو گالی نہ دے، اور فرمایا ما اکرمہن الا کریم وما اہانہن الا لئیم، فرمایا بیویوں کو عزت صرف عزت دار دے سکتا ہے اور بیویوں کو ذلیل صرف کوئی کمی نہ کر سکتا ہے۔
اور ایک روایت میں حضور نے فرمایا اپنی بیویوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، تم نے ان کا جسم اللہ کے نام پر حلال کیا ہے۔ یہ وہی عورت تھی نا، تم نکاح کے بغیر اس کی طرف دیکھتے نا گولیاں چل جاتی، مرنے مرانے پہ آ جاتے، اور آج یہ تمہارا بستر بنی ہوئی ہے، کیوں؟ اللہ کے نام پر حلال ہوئی ہے، اللہ کے نام پر حلال ہوئی ہے، معاملہ اللہ کے ساتھ پڑے گا اگر اس کے ساتھ زیادتی کرو گے تو، سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ معاملہ تمہارا اللہ کے ساتھ ہوگا، پھر اللہ کے نام پر حلال ہوئی ہے۔ اور آگے حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا جتنے بھی ناراض ہو جاؤ اپنی بیوی کو مت چھوڑو سوائے یہ کہ اپنے گھر میں چھوڑ سکتے ہو۔ اپنے گھر میں مطلب کیا ہے؟ کمرہ چینج کر لو، ناراض ہو گئے ہو، حضور نے فرمایا گھر چھوڑ کے نہ جاؤ، جتنی بھی بیوی سے ناراضگی ہو جائے گھر چھوڑ کے، اسے گھر چھوڑ کے نہ جائیں، اسے اکیلا مت چھوڑیں۔ ہاں فرمایا اپنے گھر میں اس کا بستر علیحدہ کر لیں، اگر زیادہ ناراضگی ہے اپنا بستر گھر میں علیحدہ کر لیں، کمرہ چینج کر کے سو جائیں، یہ بھی اس کے لیے ایک سزا ہوگی، لیکن فرمایا اسے تنہا اکیلا گھر میں چھوڑ کے نہ جائیں، یہ بیوی کا حق ہے۔ یہ بیوی کا بولیے اگلا حق کیا ہے؟ کہ ہم ہمیشہ شفقت کریں، بیوی پر ہمیشہ شوہر کو مہربان ہونا چاہیے، اور کبھی عیب اپنے بیوی کے باہر ظاہر نہیں کرنے چاہیے۔ ایسے بھی دوست ہیں یاروں کے سامنے بیویوں کے عیب ظاہر کرتے ہیں، بڑے ہی لعین اور کمینے لوگ ہیں۔ امام غزالی نے حضور ایک واقعہ لکھا ہے احیاء علوم میں، احیاء علوم الدین میں، کہتے کہ ایک بزرگ کی اپنی بیوی سے نہیں بن رہی تھی، انہوں نے ارادہ کیا کہ میں اسے چھوڑ دوں، میں اسے چھوڑ دوں۔ تو ان کے سب سے قریبی دوست نے پوچھا کہ وجہ کیا، کیوں چھوڑ رہے ہیں، کیا عیب ہے اس عورت کے اندر؟ انہوں نے کہا اللہ اکبر، اچھا تم نے اتنی توقع رکھ لی کہ میں اپنی بیوی کا عیب تمہیں بتاؤں گا، اپنی بیوی کا عیب جو میرا لباس ہے اس کا عیب تمہیں بتاؤں گا، حیا کرو۔ یہ کون سی دوستی ہے کہ تم میری بیوی کا عیب جاننا چاہتے ہو؟ چپ رہو۔ علیحدگی ہو گئی، ان کی اور شادی ہو گئی، اس عورت کی اور جگہ شادی ہو گئی۔ تو وہ دوست کہنے لگا حضور اب تو بتائیں نا اس میں کیا عیب تھا، اسے کیوں چھوڑا تھا؟ تو انہوں نے پھر اسے سختی سے ڈانٹا، کہا نادان، جب تک وہ میری بیوی تھی تب تک میں نے اس کا عیب نہیں بتایا، اب تو وہ کسی اور کی بیوی بن گئی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ تھے ہمارے اخلاق کبھی، اور آج ہمارے اخلاق کیا ہیں؟ ہم گھر والوں کے سامنے بیویوں کو ذلیل کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ زندگی کا اصول یاد رکھیں، ہمیشہ دو بن کے رہیں، تین نہ بنیں۔ آپ کے ماں باپ بھی آپ کے درمیان نہ آئیں، مرد عورت کے ماں باپ بھی نہ آئیں، ورنہ لڑائیاں بڑھیں گی، جھگڑے بڑھیں گے، کوئی مسئلہ ہو جائے آپس میں مل کے حل کر لیں، یقین جانیں دو چار میں لڑیں گے پھر صلح ہو جائے گی۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو دو بن کے رہیں، کبھی تین نہ بنیں۔ تین جب تیسرے کو لائیں گے وہ کہے گا تو دس کی گل ہوئی سی، تو دس کی گل ہوئی سی، وہ بات بڑھتے 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 کام خراب ہوگا۔ یار میری طرف دیکھیں، ادھر میری طرف دیکھیے گا، دیکھیں اب بندہ گاڑی چلا رہا ہو اور مڑ مڑ کے پیچھے دیکھے تو ایکسیڈنٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا نا؟ تو جب آپ سلو کرانے بیٹھے اگر پچھلی باتیں چھیڑیں گے تو پھر ایکسیڈنٹ ہوگا کہ نہیں؟ تو مزید لڑائی ہو جائے گی۔ کبھی بھی جب آپ سلو کرنے بیٹھیں کبھی ماضی کی باتیں نہ چھیڑیں، دل صاف رکھیں۔ شوہر کو بڑا بننا چاہیے، عیبوں پر پردہ ڈالے، اور میرے آقا نے فرمایا اگر عورت کی ایک عادت تمہیں پسند نہیں تو دوسری پسند ہوگی۔ اس کی خوبیوں پہ نظر رکھو، خامی پہ نظر نہ رکھو، اور فرمایا توقع رکھو کہ یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی، کچھ نہ کچھ کام اس سے غلط ہو ہی جائیں گے، کوئی نہ کوئی بات غلط ہو ہی جائے گی، توقع رکھو۔ کیوں؟ یہ تمہارے لیے ناقص العقل بنائی گئی، اگر تمہاری طرح پوری عقل والی ہو نا تمہیں بچہ ہی نہ پیدا کرنے دے، اگر یہ تمہاری طرح پوری سیانی ہو یہ تمہیں بچہ ہی نہ پیدا کرنے دے، یہ تمہیں باپ نہ بننے دے۔ اللہ نے تمہاری سہولت کے لیے اسے عقل تھوڑی دی ہے کہ تم بھی ساتھ سفر پہ تھے، یہ بھی سفر پہ تھی، گھر آتے ہو تھکے ہوئے، وہ عورت ہے کمزور ہے تم سے زیادہ تھکی ہوئی ہے، تم اسے کہتے ہو پانی پلاؤ نا، پلاتی کہ نہیں؟ تمہاری جتنی سیانی ہو تو کیوں پلائے ہیں؟ تم اسے کہتے ہو جلدی جلدی کھانا بناؤ، بھوک لگی ہوئی، بناتی کہ نہیں؟ تو یار اس کی نیکیاں بھی یاد رکھنی چاہیے نا، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ کیا؟ تو یہ رہنما اصول ہے، ہمیشہ دو بن کے رہیں۔ اگلا اصول کیا ہے؟ اپنی پرائیویسی کا خیال رکھیں، اپنے رازداری والے معاملات کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، اگر مجبوراً کرنے پڑ جائیں تو ایسا بندہ جو بڑا سلو جو ہو، جو ملانے والا، جوڑنے والا، کوئی ایسا راہبر اللہ والا ہو، اس کو بتایا جا سکتا ہے، ہر ایک کو بتانا نہیں چاہیے۔ آگی بات سمجھ؟
اور تیسرا یہ، اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو اپنی بیوی کو سیپریٹ رکھیں آپ، علیحدہ، اس کا کچن اس کا واش روم علیحدہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے اگر استطاعت دی ہے، نہیں دی ہوئی استطاعت، جوائنٹ فیملی ہے، اکٹھے رہ رہے ہیں، پھر اپنے اخلاق ٹھیک کریں، اپنے رویے ٹھیک کریں، ایک دوسرے کی ٹو میں نہ رہیں، ان کو ان کی زندگی گزارنے دیں، آپ اپنی زندگی گزاریں۔ سمجھ آ گئی بات یا نہیں آ گئی؟ اور اگلا یہ، رشتوں میں توازن رکھیں۔ رشتوں میں بولیے، یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے مرد کے لیے کہ وہ بیچارہ اپنی طرف سے ماں کو بھی راضی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، بیوی کو بھی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، اور بہنوں کو بھی، اور راضی تینوں نہیں ہوتی، راضی اس سے تینوں ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ تو سچ ہے کہ اللہ اور اللہ والوں کے علاوہ کوئی آپ سے راضی نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کوشش کریں کہ توازن رکھیں رشتوں کے اندر، ٹھیک ہے جی؟ اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے، آنا قبول فرمائے۔ جو آخر میں ہمارا سلسلے کا طریقہ ہے وہ میں ضرور بتاتا ہوں۔ اپنے گھروں میں اگر آپ چاہتے ہیں ماحول اچھے ہو جائیں، اولادیں نیک ہو جائیں، اپنے گھروں میں روزانہ حلقہ ذکر و درود لگائیں۔ کیا حلقہ ذکر و لگائیں گے؟ آئیے میرے ساتھ مل کے میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، گھروں میں حلقہ ذکر و درود کیسے لگانا ہے۔ آپ لگائیں گے انشاءاللہ اللہ کا عشق پیدا ہوگا، حضور کا عشق، اور آپ کا بچہ بچہ اللہ کا ذکر کرنے والا بن جائے گا۔ میری طرف دیکھیں، دو زانو ہو کے بیٹھیں، اگر کوئی بزرگ ہے اس کو اجازت جیسے بھی بیٹھ دیں، دو زانو اتحیات کی طرح۔ مجھے دیکھیے گا، جو میں ذکر کرواؤں گا اسی طرح دل سے ذکر شروع کریں اور دل پہ آ کے ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور توجہ رکھنی ہے، توجہ کیا کرنی ہے؟ بہت بڑا انعام ہے، اس سے بڑا کوئی انعام نہیں ہو سکتا۔ توجہ رکھنی کہ میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں اور اللہ مجھے یاد کر رہا ہے، بس اس عشق میں اس کو یاد کرنا ہے۔ میری طرف دیکھیے گا، ایک آواز میں سب نے پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ، 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 الا اللہ، لا الہ 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 الا اللہ، الا اللہ، لا الہ 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 الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ۔ معلوم ہو گیا طریقہ؟ اسی طرح گھر میں ذکر 2-2 3-3 منٹ کے لیے ہیں، 10 منٹ کا حلقہ ذکر و درود لگانا ہے۔ سب نہیں کر رہے تھے یار، عشق اور وجد سے سب محبت سے کریں ذکر۔ اگلا ذکر، میرا تو کام کروانا ہے نا، دل بدلنا اس کا کام ہے، وہ دل بدلے گا انشاءاللہ۔ چلیں ہم دستک دیتے ہیں، دروازہ کھلے گا انشاءاللہ۔ اگلا ذکر، الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معلوم ہو گیا؟ اسی طرح تیسرا ذکر دل سے شروع، دل پہ ختم کریں گے۔ اللہ کا اسم ذاتی، جو اسم ذاتی ہے، اسم ذات کا نام جو ہے اللہ، اس کا ذکر ہے۔ اللہ 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 اللہ
अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। ये हैं अज़कार तौहीद, तौहीद के ज़िक्र। क्या? इसी तरह घर में 2-2 3-3 मिनट हैं। अगला दुरूद व सलाम। क्या? कम से कम 40 दफ़ा घर में हल्का 10 मिनट का लगाए ना, उसमें 40 दफ़ा दुरूद पाक। कोई भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। मैं एक आसान सा पढ़ाता होता हूँ, जल्दी याद हो जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद तक तो दुरूद इब्राहिमी जैसा, 2 लफ्ज़ आगे मिलाने, व आलिही वसल्लम। क्या? वसल्लम। मिल के मेरे साथ पढ़िएगा, जल्दी याद हो जाएगा। वैसे कोई भी पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पहली चीज़ तौहीद के ज़िक्र, दूसरी दुरूद व सलाम, तीसरी अल्लाह से मुआफ़ी। तीसरी बोली अल्लाह से मुआफ़ी। अस्तग़फिरुल्लाहल अज़ीम का माना है मैं अज़मत वाले अल्लाह से मुआफ़ी मांगता हूँ। तो दिल को शर्म, अपने गुनाहों पर शर्म लाते हुए, शर्मिंदगी नदामत से भरकर अल्लाह से मुआफ़ी मांगते हैं। अस्तग़फिरुल्लाहल अज़ीम। 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हल्का ज़िक्र लगाने का तरीका पता चल गया है, घरों में लगाएंगे। अल्लाह सलामत रखे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम या सत्तार या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन या इलाहल आलमीन या खैरल फ़ातिहीन या खैरन नासिरीन या रब्बल आलमीन। ए बड़े मेहरबान रब, ये करीम और रहीम रब, ए अपने बंदों के गुनाहों पर पर्दे डालने वाले रब, ए हमारे लाखों गुनाह देखने के बावजूद हमें बार बार तौबा की मोहलत देने वाले रब, मालिक तेरे बड़े गुनाहगार, खताकार, स्याकार, मुजरिम बंदे अपने 1000 जुर्म लिए
गुनाहों के गठड़े उठाए आज तेरी दहलीज पे आए बैठे। मालिक ये ऐसा क्यों होता रहा, हम क्यों गुनाह करते रहे, हमारे दिन और रात गुनाहों में क्यों आलूदा रहे। वजह यही है हमें तेरी पहचान न थी या अल्लाह, हमें तेरी मारिफत नहीं है, हमें तेरी पहचान नहीं है। वरना तेरी कसम हमारी जुर्रत ना होती कभी को गुनाह करते, हमारी जुर्रत ना होती आंखों से गुनाह करते या कानों से गुनाह करते या हाथों से गुनाह करते या पाँव से गुनाह की जगह पे चल के जाते या दिल से मंसूबे बनाते। मालिक हम पे रहम फरमा, अगर यूं ही चलता रहा हम अपने हाथों से खुद को बर्बाद कर बैठेंगे, हलाक कर बैठेंगे। या अल्लाह ए बड़े मेहरबान, हम तेरी अमानतें हैं या अल्लाह, हमें ज़ाया मत होने दे, नफ्स और शैतान के हाथों ज़ाया मत होने दे, दुनिया की मोहब्बत और हिर्स के हाथों ज़ाया मत होने दे। अल्लाह हमें ज़ाया होने से बचा ले, हमें ज़ाया होने से बचा ले, हमारे दिलों के बर्तन को पाक कर दे। अल्लाह हमें अपना इश्क अता फरमा, अल्लाह अपना इश्क अता फरमा। बचपन से तुझे चाहा, तुझसे प्यार किया, तेरे लिए रोए, तेरे लिए आंसू बहाए। हम तो जानते भी नहीं दुनिया के लिए रोना क्या होता, तो तेरी मोहब्बत में रोए, कभी सजदों में रोए, कभी रुकू में रोए, कभी क़याम में रोए, कभी तन्हा बैठ के रोए, कभी मजमों में बैठ के रोए। आज दुनिया हमारी तरफ दौड़ दौड़ के आ रही है, पैसा भी, इज्जत भी, नामवरी भी, शोहरत भी, तारीफ़ें भी। आज दुनिया के हमले, नफ्स और शैतान के हमले, आज इनके मुकाबले में हमें तन्हा ना छोड़ मेरे, हमें तन्हा ना छोड़, हमें अपने इश्क में ज़िंदगी और मौत अता फरमा। अल्लाह दिलों में अपने इश्क की आग लगा दे, वो आग हर गैर को जला दे। सिर्फ अपनी तलब अता फरमा, अपनी तड़प अता फरमा, अपना शौक़ अता फरमा, अपने शौक़ में ज़िंदगी और मौत अता फरमा। अल्लाह मेरे जवानों को अपना शौक़ दे दे। ये मेरे जवान बच्चे यूरोप के ग़ुलाम बने हुए, हमारी बहनें बेटियां यूरोप की लौंडियां बनी हुई है, इन पे रहम फरमा मालिक। इन्हें सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा की सीरत का फ़ैज़ अता फरमा। अल्लाह हमारे जवानों को इमाम हसन की जवानी की पकीज़गी नसीब फरमा दे। परवरदिगार आलम हमें हमारी जवानियों को अपना इश्क का ज़ौक़ अता फरमा, इबादत का शौक़ अता फरमा। रातों को मुसल्ले पर हाजिर होने वाला बना, रातों को तवील सजदे करने वाला बना। परवरदिगार आलम जो यहाँ मेरे बुज़ुर्ग बूढ़े बैठे हैं, अल्लाह उन्हें इबादत का नूर अता फरमा, अल्लाह उन्हें इबादत का नूर अता फरमा। जो मेरे बच्चे बैठे हैं, अल्लाह उनके बचपने को हुजूर के इश्क से भर दे, हुजूर का आशिक बना दे, हुजूर की सुन्नत और सीरत पर हमें चलने वाला बना दे। अल्लाह आज हम आपस में टुकड़े टुकड़े और लड़ रहे हैं और एक दूसरे के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, और इसका फ़ायदा दुश्मनों के और नुकसान हमें। अल्लाह हमें 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 हकीकी समझ अता फरमा दे, फ़िरका परस्ती से उम्मत की जान छुड़ा दे, आपस में हमारे दिल जोड़ दे, दिलों की फुरकत और दिलों की जुदाई से बचा ले, दिलों को वहदत और कुर्बत अता फरमा दे, हमारे उलमा के दिल आपस में जोड़ दे, उम्मत को आपस में वहदत और कुर्बत अता फरमा। अल्लाह जो मैंने दर्स दिया मुझे और इन सब को अमल करने वाला बना। सरकार के अहले बैत जो हमारे दौर में मौजूद हैं, हमारा उनके साथ इम्तिहान है, अल्लाह हमें इस इम्तिहान में कामयाब फरमा। अल्लाह परवरदिगार आलम ये इसमें शादी का जो प्रोग्राम है, मेरे भाई की इस शादी को खाना आबादी बना दे, इनको इज़्ज़त वाली, सुकून वाली, शुक्र वाली ज़िंदगी अता फरमा। हमारी बहनों बेटियों को अल्लाह ज़िंदगी में शुक्र गुजारी अता फरमा, घर बसाना अता फरमा, घर उजाड़ने से पनाह अता फरमा। अल्लाह बहुत सारी दुआएं हैं, हम तुझसे हर उस खैर का सवाल करते हैं जिस खैर का सवाल तुझसे तेरे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, और हर उस शर से पनाह मांगते हैं जिससे तेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है। अल्लाहुम्मा अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अअयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना व औलादिना व नस्लिना व अहबाबिना व मुरीदीना व तुल्लाबिना व तलमीज़िना व अहबाबिना
قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل الإمامة في نسلنا وفي سلسلتنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك بوصلك من صدك وبقربك من طردك وبقبولك من ردك، وجعلنا من أهل طاعتك وودك وأهلنا بشكرك وحمدك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل دعواتنا بحق ساداتنا محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وأزواجه وبارك وسلم بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. والسلام عليكم.